5 اعمال شروع کرانے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری مسجد میں 5 اعمال ہو رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ 20 ساتھی 3 چلے والے ہیں اور گشت میں 5 ساتھی جڑتے ہیں؟ نہیں، حضرات فرماتے ہیں یہ مسجد کے 5 اعمال نہیں، ہر ساتھی کے 5 اعمال ہیں۔ جیسے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری مسجد میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، نہیں، 5 نمازیں تو ہر مسلمان پر فرض ہیں، اسی طرح 5 اعمال بھی ہر ساتھی پر ہیں۔ ہر ساتھی 5 اعمال کرنے والا بن جائے جی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہر حال میں نکلو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میزبان تھے، وہ ہر سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ بدر، احد، خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، سب سفروں میں، تبوک، سب میں آپ کے ساتھ۔ پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، ہر سفر میں ساتھ۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، 10.5 سال ہر سفر میں ساتھ۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، 13 سال ہر سفر میں ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 سال ہر سفر میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال ہر سفر میں۔ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، لوگ ان کو کہتے تھے آپ بس کریں نا، تو وہ کہتے تھے یہ آیت مجھے نہیں بیٹھنے دیتی، انفروا خفافا وثقالا، میں بوجھل تو ہو گیا لیکن اللہ کہتے ہیں ہلکے ہو یا بوجھل نکلو۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ قید ہر عمل کے ساتھ، اللہ نے ہر عمل کے بارے میں یہ فرمایا ہے، مقامی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، بیرونی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، مہینے کا سہ روزہ ہلکے ہو یا بوجھل، شب جمعہ منگل مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ گھر کا مشورہ مسجد کا مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ کا وقت فارغ کرنا ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ راتوں کو اٹھ کر تہجد، تسبیحات، تلاوت اور تنہائیوں کی دعائیں ہلکے ہو یا بوجھل، اور روزانہ کی انفرادی دعوت ہلکے ہو یا بوجھل۔ ان اعمال کو جب ہم ہر حال میں کریں گے تو ان اعمال کا نور اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ پھر ان اعمال میں کامیابی اپنی آنکھوں سے ایسے نظر آئے گی جیسے آج چیزوں میں نظر آتی۔ مقامی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، بیرونی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، مہینے کا سہ روزہ ہلکے ہو یا بوجھل، شب جمعہ منگل مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، تو سارے اعمال ہر حال میں کرنے کے لیے ان کو تیار کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ہر مسجد میں نقد جماعت چلے 3 چلے کی نکلے، 5 اعمال ہمارے سامنے شروع ہو جائیں اور 100% نمازی بھی بن جائیں، 100% نمازی بن جائیں، اور مسجد کی جماعت وہاں مضبوط ہو جائے، مسجد کی جماعت مضبوط ہو جائے۔ نہیں بنی ہوئی بنا دینا، بنی ہوئی ہے مضبوط کرنا، بس یہ سارے کام کر کے پھر اگلی مسجد میں جانا ہے۔ پہلے بزرگ فرماتے تھے ایک ایک دن 2 دن ایک مسجد میں ٹھہرتے جاؤ، چلتے جاؤ تاکہ تعارف ہو جائے۔ اب کہتے ہیں نہیں، تعارف کے لیے نہیں، کام کے لیے بھیج رہے ہیں، تعارف تو ہو گیا، اب تو کام کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ہر جگہ سے نقد جماعت نکلے، 5 اعمال شروع ہو جائیں، 100% نمازی بن جائیں، مسجد کی جماعت مضبوط ہو جائے۔ 3 دن میں ہو جائے یہ سارا کام تو 3 دن میں، آگے 3 دن بعد جانا۔ اور اگر بہت مجبوری ہو، نئی جگہ ہے، اپنے سامنے بھی ان سے 1 دن اعمال کروائے تو 4 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ سستی آ جاتی ہے، پھر سست آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے اس سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ اور میرے محترم، کم از کم 2 دن تو کم از کم ٹھہرنا ہے ہر جگہ۔ جس بستی میں ایک گھر بھی مسلمانوں کا ہو وہاں 2 دن تو کم از کم ہے۔ کہ جی وہ تو سب نمازی تھے، ہم ان کو نمازی بنانے نہیں گئے، ہم اس کو اس محنت پر ڈالنے گئے ہیں جس محنت سے دین زندگیوں میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ مبارک محنت، جس محنت سے دین زندگیوں میں آتا ہے، اس محنت پر ڈالنے کے لیے گئے، صرف نمازی بنانے کے لیے ہی، اور صرف ایک کام۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی، اور 2 دن تو کم از کم ٹھہرنا ہے، چاہے ایک آدمی بھی اس بستی میں ہو۔ اور اگر جتنے 3 دن میں کام پورا ہو تو 3 دن، جتنی ضرورت ہے اتنا ٹھہریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم 20 مسجدوں میں کام کریں لیکن ادھورا کام کریں، اس سے بہتر ہے کہ 10-12 مسجدوں میں کر لیں لیکن پورا کام کریں۔ جتنی بستیاں کاغذ کے پیچھے لکھی ہوئی ہیں سب میں جانا ضروری تو نہیں ہے، اگر آپ نے آدھی بستیاں کر لی تب بھی ٹھیک ہے، بس اتنا ہے کہ واپسی پر تشکیل والوں کو بتا دیں کہ آپ نے ہماری اتنی بستیاں لکھی تھی، آدھی ہم نے کی، آدھی باقی رہ گئی، کوئی بات نہیں، تاکہ وہ وہاں کوئی اور جماعت بھیج سکیں۔
جہاں وہ جماعت ایک دفعہ بھیج دیتے ہیں، نشان لگاتے ہیں، اب اگلے سال بھیجیں گے، تو جتنی بستیاں انہوں نے لکھی تھی اگر آپ نے آدھی کی ہیں تو باقی آدھی ان کو بتا دو کوئی اور جماعت بھیج دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے اہم اور تفصیلی ہدایات سننے کے لیے یہاں سے ابتدائی بیان سماعت فرمائیں مفتی حبیب الرحمن صاحب، جزاک اللہ۔ اللہ جل شانہ کے راستے کا یہ سفر دنیا کے عام سفروں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے عام سفر جب ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سفر کے اثرات موت تک نہیں، قیامت تک نہیں، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ التعب مؤقت والاجر مؤبد، یہ مشقت عارضی ہے اور اس پر جو اجر و انعام ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ سے روزہ لگاؤ، آپ کو ایک نئی گاڑی دیں گے، وہ سارا لاہور تیار ہو جائے گا۔ حالانکہ ایک گاڑی تو کچھ بھی نہیں، اگر کسی آدمی کو سارے لاہور کی گاڑیاں مل جائیں، سارے پنجاب کی، سارے پاکستان کی، 6 بر اعظموں کی ساری گاڑیاں اور سارے جہاز اور ساری فیکٹریاں اور سارا سونا چاندی مل جائے، اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے راستے میں چلیں گے تو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، 700 گناہ معاف ہوں گے، 700 درجے بلند ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جو جسم پھرے گا، خدا نخواستہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گیا بھی تو دوزخ کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی، یہ تو اللہ کے راستے میں پھرا تھا، پھر اس کو نکال دیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اعمال کی قیمت بڑھ گئی۔ اللہ جل شانہ بار بار بلائیں گے قیامت میں کہ تم نے میرے لیے سفر کیا تھا، آؤ اس کا بدلہ لے لو۔ پھر بلائیں گے، پھر دیں گے، پھر بلائیں گے، پھر دیں گے۔ نہ وہاں کی زندگی ختم ہوگی، نہ کبھی بدلہ ختم ہوگا۔ تو اللہ کے راستے میں تم نے میرے راستے میں سفر کیا، اللہ فرمائیں گے آؤ اس کا بدلہ لے لو۔ بار بار بدلہ دیں گے۔ دنیا کی محنتوں کا بدلہ ایک دفعہ ملتا ہے اور ایمان اور اعمال کی محنتوں کا بدلہ بار بار ملتا ہے، لاکھوں کروڑوں دفعہ ایک ایک عمل کا بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، سب سے پہلے تو اپنی نیت کو صحیح کرنا۔ ہر عمل سے پہلے ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں۔ وضو سے پہلے نیت کہتے ہیں دل کے ارادہ کرنے کو، دل میں کیا ارادہ کیا ہے، تو دل کا ارادہ کرنا صحیح ہو۔ وضو سے پہلے نیت ٹھیک کر لی، نماز پڑھنے سے پہلے نیت، کھانا کھانے سے پہلے نیت صحیح کر لی، دعوت دینے سے پہلے میں کس لیے دعوت دے رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں، ہر عمل سے پہلے۔ اس لیے کہ جب نیت صحیح ہو تو چھوٹے عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑے شمار ہوتے ہیں، اور اگر نیت صحیح نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال بھی بے قیمت ہو جاتے ہیں، مردار شمار ہوتے ہیں۔ رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل نیت کی وجہ سے بڑے بن جاتے ہیں۔ تو ہم نیت صحیح ہو، اللہ کے لیے کرنا، اور یہاں سے جاتے ہوئے کیا نیت کرنی ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے جو عالمی ذمہ داری اللہ نے اس امت پر ڈالی ہے، میرے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور 6 نمبر جو ہیں، 6 نمبر اس کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرما دے، 6 نمبروں کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اس کو سیکھنے کے لیے 6 نمبر اپنے اندر بھی پیدا کرنے ہیں، پوری امت میں پیدا کرنے ہیں، اس کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر ہر آدمی کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے، ہر آدمی کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے، نقد جماعتیں چلے 3 چلے کی نکالنے کے لیے، پورے دین پر ان کو قائم، پورے دین پر چلنے والے بن جائیں تاکہ اللہ کی پوری مدد ساتھ ہو، یہ نیت ہم کر لیں۔ اور پھر جماعت جلدی روانہ ہو، جماعت جلدی کرے، دیر نہ کرے۔ دیکھو 12 بجے دعا ہو جاتی ہے انشاءاللہ، 12 بجے دعا ہو گئی، اور ظہر کی نماز یہاں ہوتی ہے 2:30 بجے، تو اب ظہر کے بعد جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے پہلے چلے جائیں گے۔ ظہر ہم لاہور جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یا پھر ادھر جانا ہے تو آگے جا کر پڑھیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل 12 بجے ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو ہم جب ہدایات سے فارغ ہوں تو اس وقت پھر ہم یہیں پر مسجد سے باہر اپنی نماز، اپنی جماعت کرا لیں اور ظہر کی نماز پڑھ کے چلے جائیں۔ تو جلدی روانہ ہونا، اور جانے سے پہلے امیر صاحب نے 2 کی جوڑیاں بنا دی، ایک نیا ساتھی ایک پرانا، ایک نیا ایک پرانا، نیا ساتھی پرانے ساتھی سے مذاکرہ کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، راستے میں نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے یہاں سے جانا۔ جانے سے پہلے جہاں ہماری تشکیل ہے وہاں کے حالات ہم معلوم کر لیں، وہاں کیسے حالات ہیں۔ جیسے کراچی کی ایک جماعت تھی، ان کی تشکیل ہوئی ننکانہ صاحب یہاں شیخو پورہ کے ساتھ ہے۔ یہاں آپ کو ہر جگہ کے لوگ مل جاتے ہیں، مقیمین میں یا یہاں رہنے والوں میں ہر جگہ کے لوگ ہوں گے۔ اب انہوں نے جب پوچھا کہ یہاں ہماری تشکیل ہوئی ہے، تو وہاں والے ساتھیوں نے ان کو بتایا کہ جن بستیوں میں آپ کی تشکیل ہوئی ہے، کسی بستی میں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، باہر رہ کر کام کرنا پڑے گا۔ کہا بہت اچھا، آپ کیا کریں؟ باہر سے انہوں نے ایک پلاسٹک کا وہ جو ٹاٹ ہوتا ہے، بڑا ٹاٹ، وہ خرید لیا کہ باہر سامان رکھنے کے لیے کوئی چیز تو ہو نیچے۔ اب وہ وہاں پر پہنچے، پہلی بستی میں انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا، تو انہوں نے باہر درخت کے نیچے وہاں پر اپنا ٹاٹ بچھا کر بستر لگا لیا، سامان رکھ لیا۔ امیر صاحب کے کہنے سے خدمت والوں نے چائے بنا لی، جاتے ہی چائے بن گئی۔ اب ہر گزرنے والے کو کہتے تھے ہمارے ساتھ چائے پیئے، چائے بھی پلاتے تھے، دعوت بھی دیتے تھے، ہر گزرنے والے کو خود بھی دعوت دیتے تھے۔ پھر اس کو کہتے تھے بھائی ایک ساتھی سے ہمیں ملا دو، اپنے کسی دوست سے، بھائی سے، چچا زاد سے، کسی رشتہ دار سے، کسی ایک انسان سے ملا دو۔ ہر گزرنے والے سے خود بھی پوری بات کرتے اور اس کو ساتھ لے کر ایک اور آدمی سے بھی بات کر لیتے، پوری بستی سے ملاقاتیں ہو گئی۔ کئی جگہ مسجد بھی کھل گئی، مسجد کا دروازہ بھی اللہ نے کھول دیا۔ تو اس طرح جانے سے پہلے ہم وہاں کے حالات معلوم کر لیں، جہاں ہماری تشکیل ہوئی ہے وہاں کے حالات کیا ہیں، اپنے سارے ساتھیوں کو بھی بتا دیں۔ ایسا نہ ہو راستے میں کوئی ساتھی وضو خانے میں پیچھے رہ گیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا، جماعت نے کہاں جانا تھا پتہ ہی نہیں، وہ ویسے ہی آدمی جماعت کے ساتھ چل رہے۔ تو ہر ایک ساتھی کو پورا پتہ ہو، جماعت کے ساتھی جو ہیں ان سب کو اپنے حالات بتا دیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے جب ہم چلیں تو نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز نظر کا غلط استعمال ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں کو فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کریں۔ نظر کو جھکائیں گے تو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے، اس لیے نظروں کی حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نظر نیچے رہتی تھی چلتے ہوئے، تو نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے جانا۔ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو
ایسے ہے کیونکہ ہم تو علاج کرانے کے لیے نکلے. علاج میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. دنیا کا کوئی بھی علاج ہو، ایک تو اس میں دوائی کھانی پڑے گی. اگر دوائی نہیں کھائے گا تو پھر اسے ہسپتال رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوائی بھی کھائے اور دوسرا کام پرہیز بھی کرے. اگر دوائی کھاتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا تو دوائیاں بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی. تو یہاں کی دوائی ہم ایمان کی حقیقت سیکھنے کے لیے، صحیح یقین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. 6 نمبر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. اخلاق کی حقیقت سیکھنے کے لیے آئے ہیں. غلط یقین کو نکالنے کے لیے تو علاج ہے. تو ہمارے لیے یہاں کی دوائی کیا ہے؟ اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال. اجتماعی اور انفرادی اعمال کو اہتمام سے کرنا. اور پرہیز کیا ہے؟ موبائل سے بچنا، ان چیزوں سے بچنا، غیبت سے بچنا، وقت کو ضائع کرنے سے بچنا. یہ پرہیز ہے. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے. یہاں سے جاتے ہوئے ہم یہاں سے جلدی روانہ ہوں. پھر اسٹیشن پر جب پہنچ گئے تو اسٹیشن پر جا کر تعلیم کا حلقہ لگا لیا. بس اسٹیشن، اگر آپ کو ٹکٹ ملی ہے کل کی، آج کی کوئی ٹکٹ نہیں ملی ٹرین میں، تو پھر ایسا کریں کہ باہر قریب محلے میں مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں سے کسی میں چلے جائیں اور وہاں جا کر ہم کام شروع کر دیں. مسجدوں میں وہاں پر تعلیم، مشورہ، گشتیں، سارے اعمال شروع ہو جائیں گے. یہاں تو ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. جلدی جانا. وہ ایک صحابی جمعہ پڑھنے ٹھہر گئے تھے تو آپ نے ان کو فرمایا تھا تم اپنے ساتھیوں سے کتنا پیچھے رہ گئے؟ ان کا اللہ کے رسول آدھا دن. اور میں نہیں، تم میں اور ان میں اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارا بھی خرچ کر دو، تم اب ان تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے یہاں سے جلدی روانہ ہو. اور پھر اس کے بعد راستے میں جہاں پر پہنچے، اسٹیشن پر، بس اڈے پر، وہاں جا کر تعلیم کا حلقہ لگا لیا. دائیں بائیں جو ساتھی ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرنا. جب جماعت والوں کے علاوہ بھی کوئی ساتھی آ کر بیٹھ جائیں تو پھر کتاب پڑھنے والا ساتھی کتاب بند کر کے زبانی تھوڑی سی بات کر لیں کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں. کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے. یہ فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے. مشغول لوگ اپنی اپنی مشغولیتوں سے وقت نکال کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری ہے. بیوی بچوں کی ذمہ داری، کاروبار کی ذمہ داری، تجارت کی، ملازمت کی، وہ بہت چھوٹی ذمہ داریاں ہیں اور یہ بڑی ذمہ داری ہے. اگر بڑی ذمہ داری میں لگ کر چھوٹی رہ جائے تو وہ کمی تو پوری ہو سکتی ہے، لیکن چھوٹی میں لگ کر بڑی ذمہ داری کو چھوڑ دیا تو وہ کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. صحابہ بڑی ذمہ داری میں لگے، چھوٹی ذمہ داریاں رہ گئیں. تو فرماتے تھے ایک ایک دن میں اللہ نے ہمیں اتنا مال غنیمت دیا کہ ہم ساری زندگی بھی تجارت کرتے تو ہمیں اتنا نہ ملتا. اللہ نے وہ چھوٹی کی کمی بھی پوری کر دی. اس لیے ہم یہاں سے بڑے کام کے لیے بڑی ذمہ داری ان کو سمجھانا ساتھیوں کا. پھر اس کے بعد ہر ٹرین میں سفر کرنا ہو تو ہر ساتھی کے پاس اپنا ٹکٹ ہو. بس میں ہے تو پھر تو ایک ہی ساتھی کے پاس ٹکٹ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ٹرین کے اندر بعض دفعہ اگلے ڈبے میں جانا ہے دعوت دینے کے لیے. اب وہاں پر گئے، ٹکٹ چیک کرنے والا آ گیا تو پھر وہ تو نہیں مانے گا کہ میرا ٹکٹ امیر صاحب کے پاس ہے. ہر آدمی کے پاس اپنا ٹکٹ ہونا چاہیے. تو ہر آدمی اپنا ٹکٹ پاس رکھے. ٹھنڈا پانی اپنے ساتھ رکھنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پانی پلانے سے بڑا صدقہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا صدقہ پیاسے کو پانی پلانا. تو کھانے پینے کی چیزیں سفر میں لوگوں کو دینا لینا اچھا نہیں ہوتا، اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو پانی تو پلا سکتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی پلائیں گے. اس کی کتنی حدیثوں میں فضائل آئے ہیں ٹھنڈا پانی پلانے. مسافر ہے، تھکے ہوئے ہیں، ان کو پانی پلائیں. اور ہم 3-4 ساتھی لمبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو ہم ساتھ ہو کر اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں. اکرام مسلم. پھر اگر ساتھ بٹھانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ تنگ ہے، تو ایک ساتھی ہمارا اس کو کہے کہ بھائی آپ بہت دیر سے کھڑے ہو، تھوڑی دیر
ہم نے سیٹ بک کروائی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم سب بھائی ہیں، آپ کھڑے ہو ہم بیٹھے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر آپ بیٹھ جاؤ، باری باری کچھ دیر آپ بیٹھنا، کچھ دیر میں بیٹھوں گا، اس طرح سفر، دنیا تو سارا سفر ہی ہے نا، اصل تو ہماری منزل آخرت ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، بس اب دعوت شروع ہو گئی، اب وہ ہماری بات بھی سنے گا، تو اکرام کرنا، ان کی جو ہے وہ خدمت کرنا، اکرام، پانی پلانا، میٹھے بول بولنا، نرمی کی بات کرنا، اور راستے میں دعوت دیتے ہوئے جانا، دعوت، ہاں، دعوت دینے سے اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا۔ آج لوگ جو ہیں ایک تھانے دار کی طاقت کو تو جانتے ہیں، اور ایک کرنل اور ایک جنرل منی کے قطرے سے بنے ہوئے ان ناپاک انسانوں کی طاقت کو تو جانتے ہیں، اس حقیقی قدرت اور طاقت والے اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے، وہ کتنی عظمتوں کے مالک ہیں۔ یہ ساری کائنات اس کے امر سے کھڑی، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے۔ ایک کپڑے کی چھت، اجتماع میں کپڑے کی چھت ڈالتے ہیں تو کپڑے کی چھت ہم ہزاروں لاکھوں بانس نیچے کھڑے کرنے پڑتے ہیں، تاریں لگانی پڑتی ہیں، کپڑا بھی بغیر ستونوں کے کوئی نہیں کھڑا کر سکتا، اور یہ آسمان، اس ایک ایک آسمان کی موٹائی اتنی ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ، یاقوت کے کن کن چیزوں کے بنے ہوئے یہ آسمان، ایک ایک آسمان اور بغیر ستونوں کے کھڑے، اتنے بڑے آسمان بنائے، اتنی بڑی زمین بنائی، پوری کائنات کے ہر مخلوق کو اللہ روزی پہنچا رہے ہیں، ساروں کو ہوا پہنچا رہے ہیں، ساروں کو ساری ضرورتیں ان کی پوری کر رہے ہیں، اور ساری دنیا کے ڈاکٹر اور ساری دنیا کے انسان ایک مرنے والے کو زندہ نہیں کر سکتے، اور اللہ جل شانہ کھرب ہا کھرب مردوں کو زندہ کریں۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، جس بچے کو ماں نے جانا تھا چاہے دنیا میں اس کی لاش ہی نہ ملی ہو، ایٹم بم جہاں پھینکا تھا لوگوں کے جسم پگھل گئے، ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملی، ان کو بھی اللہ زندہ کریں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو جمع کریں گے، کتنی دیر لگے گی؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، آنکھ بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، ہمارا حکم پورا ہونے میں اتنی دیر بھی نہیں لگے گی۔ اس لیے سب کو اللہ زندہ کریں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یوم ہم بارزون، اس دن سب اللہ کے سامنے ہوں گے، کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا، اب استون کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، قیامت کے دن کھرب ہا کھرب انسانوں میں سے کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا، ہاں، اس دن سب سیدھے چلیں گے، تم دنیا میں ٹیڑھے چلتے تھے، آج کوئی ٹیڑھا نہیں چل سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس دن سارے چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، ساری دنیا کو جمع کریں گے، اور ساری دنیا کو اللہ جمع کر کے فرمائیں گے جمعناکم والاولین، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب انسان جن سب جمع ہو گئے۔ پہلی بات ان سے کیا کہیں گے؟ تم سب مل کر میرے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِي، ہل بھی نہیں سکتے، فرشتے بھی پناہ مانگیں گے، اللہ معافی، اللہ معافی، انبیاء بھی کہیں گے اللہ معافی، اللہ معافی، تم سارے مل کر کیا کر سکتے؟ پھر ساری دنیا کا حساب کتاب لیں گے وہ قدرت والے اللہ جو موسم بدلتے ہیں، دن رات لاتے ہیں، یہ رات خود نہیں آتی، یہ دن خود نہیں آتا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، مردے سے زندے کو نکالتے ہیں، زندے سے مردے کو نکالتے ہیں، آسمان سورج اور چاند دونوں چل رہے ہیں،
वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्र लहा, 6 लाख मील फी घंटा की रफ्तार से चल रहा है इस जमीन से 13 लाख गुना बड़ा सूरज, लेकिन ये दोनों आपस में टकरा नहीं सकते। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर, क़यामत तक कभी ये सूरज और चांद टकरा नहीं सकते। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये उस कुदरत वाली ज़ात की कारीगरियाँ हैं। देखो कितने चेहरे अल्लाह ने बनाए, 1 फुट का भी नहीं है। हर एक की 2 आंखें, हर एक के 2 कान, हर एक का मुंह, हर एक के नाक, फिर भी किसी की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती। इतनी शक्लें अल्लाह ने बनाई। ये शक्ल तो, चेहरा तो बहुत बड़ा है। ये अंगूठा है ना, अंगूठा, ये अंगूठा पूरी दुनिया में किसी की अंगूठे की लकीरें दूसरे के साथ नहीं मिलती। बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, क़यामत के दिन हम इसी जिस्म को उठाएंगे, इसी जिस्म को उठाएंगे, अंगूठे की उंगलियों की लकीरें भी तब्दील नहीं होंगी। अमेरिका के बड़े साइंसदान ये आयत सुनकर मुसलमान हो गए। उनका सारी दुनिया के साइंसदान भी ये लकीरें दोबारा नहीं बना सकते, वो तो कुदरत वाली ज़ात है, इसलिए किसी की दूसरे के साथ नहीं मिलती। इसीलिए आजकल दस्तखत के साथ अंगूठा भी लगवाते हैं। और फिर ये जो अंगूठे की लकीरों के माहिर, वो कहते हैं हमें किसी का अंगूठा लगा दो, हम तुम्हें उसकी तस्वीर बना कर दें, वो मर्द है, औरत है, जवान है, बूढ़ा है, खूबसूरत है, ये अंगूठे की लकीरों से पता चले। तो हम दोबारा जब तुम्हें पैदा करेंगे तो अंगूठे की लकीरों में भी फर्क नहीं आएगा, इसी जिस्म को बनाएंगे। फिर अगर ईमान अमाल पर मेहनत की है तो खूबसूरत खुशबूदार बनाकर जन्नत में, और अगर मेहनत नहीं की तो बदबूदार बनाकर दोज़ख में। जिस्म यही होगा। फिर उसको आगे, तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह का तारुफ कराना, वो कितनी बड़ी ज़ात है, कितनी बड़ी ज़ात है। तुम्हें गल्ला जो कुछ भी खाते हो सुबह से रात तक वो हमने दिया है। अगर हम तुम्हें रोजी देना बंद कर दें तो जमीन और आसमान से तुम्हें एक दाना भी नहीं मिलेगा। हम दे रहे हैं, पानी हम दे रहे हैं, सब कुछ। तो इसलिए अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की आज़मत, अंबिया अलैहिमुस्सलाम लोगों को अल्लाह का तारुफ कराते थे, कितनी बड़ी ज़ात है। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, उसकी कुदरत की निशानियों में से है कि उसने मिट्टी से तुम्हें चलता फिरता इंसान बना दिया। कोई बना सकता है? मिट्टी से चलने वाले इंसान बना दिए हमने। तुम्हें कुदरत नजर नहीं आती उसकी? तुमने कभी जमीन नहीं देखी कैसी बनाई हम? कभी सर उठाकर आसमान नहीं देखा? उसकी कुदरत की निशानियां तो पत्ता पत्ता बताता है कि उसकी कुदरत कितनी ज़बरदस्त कुदरत वाले हैं। तो अल्लाह 6 नंबर, पहला नंबर हजूर की बातें, फिर नमाज, फिर इल्म और ज़िक्र, अखलाक, पूरे 6 नंबरों की दावत देना। तो रास्ते में जाते हुए, ट्रेन में, बस में, कौन कौन भाई दावत देगा इंशाअल्लाह? अच्छा, लोग जो है थानेदार की ताकत को तो जानते हैं, इन दुनिया के मनी के कतरे से बने हुए नापाक इंसानों की ताकत को तो जानते हैं, उस हकीकी ताकत वाले अल्लाह की ताकत को नहीं जानते। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इसलिए रास्ते में पूरे 6 नंबरों की दावत देना। और फिर रास्ते में कोई बड़ी जगह आ जाए तो वहाँ नहीं ठहरना। कराची पहुँच गए, कराची से आगे कई शहर हैं, कराची से आगे लसबेला है, लसबेला, उथल, गवादर, तुरबत, अवारान, ज्यूनी, पसनी, उन इलाकों में तश्कील है। तो कराची मरकज़ जाने की ज़रूरत ही नहीं। मरकज़ जाएंगे, पैसे भी बर्बाद, ज़ाया, वक़्त भी ज़ाया, सीधा अपनी तश्कील की जगह पर। कोयटा से आगे नोशकी, दालबंदीन, चागी, माशकेल और खारान का इलाका है, वहाँ तश्कील है, तो कोयटा मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं। हैदराबाद से आगे थर का इलाका है, सहरा का, उमरकोट, नौकोट और वहाँ के जो इलाके हैं वहाँ तश्कील है, तो हैदराबाद जाने की ज़रूरत, सीधा अपनी तश्कील की जगह पर। मुज़फ़्फ़राबाद से आगे वादी नीलम में तश्कील है, तो सीधा वहीं जाएंगे, सीधा तश्कील की जगह पर जाना।
نیت صحیح کر کے، اور پھر وہاں پر جا کر اپنی جماعت کا ان کو تعارف کرا. ہماری جماعت میں اسٹوڈنٹس ہیں، اب وہ ہماری اس کے حساب سے تشکیل کریں گے. یا ہماری جماعت میں وکیل صاحبان ہیں، فوج کے ریٹائر افسران ہیں، یا ہماری جماعت میں جو ہے علماء کرام ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، ڈاکٹروں کی جماعت ہے، فلاں کی جماعت ہے، وہ اس حساب سے یا اندرون سال کی جماعت ہے. جو بھی جماعت، ہم اپنی جماعت کے حالات بتائیں. پھر وہ نہیں کہ جہاں جس مسجد کا وہ کہیں ہم وہیں چلے جائیں، بلکہ حضرت جی فرماتے تھے تشکیل ہجرت اور نصرت والے مل کر کریں. وہ ہم نے ان کو اپنی جماعت کے حالات بتائیں، وہ ہمیں مسجدوں کے حالات بتائیں. پھر ہماری جماعت بیٹھ کر سوچے کن مسجدوں میں کام کرنا ہے. وہ کہیں گے ہمارے پاس ایک مسجد ہے، اس میں پرانے ساتھی خوب ہیں، لیکن ایک ہفتہ پہلے ایک جماعت کام کر کے گئی. اچھا، اگلی مسجد وہ کہتے ہیں وہاں پرانے ساتھی کوئی نہیں، وہ 3 مہینے سے جماعت بھی کوئی نہیں گئی، وہاں وضو کی جگہ بھی نہیں. اچھا، اگلی مسجد انہوں نے ہمیں مسجدوں کے حالات بتا دی. اب جماعت بیٹھ کر سوچے کہ ہم نے کہاں کام کرنا ہے، ضرورت کہاں، نئی جگہوں میں جانا، نئی جگہوں میں. اگر ایک گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں، ایک میں ہمیشہ جماعت جاتی ہے، ایک میں نہیں جاتی، تو ہم وہاں جائیں گے جہاں نہیں جاتی. اگر ہم بھی وہیں گئے جہاں ہمیشہ جماعت جاتی ہے تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ تبلیغ والوں کی مسجد ہے، یہ تبلیغ والوں کی نہیں ہے. حالانکہ تبلیغ تو کسی جماعت کا نام نہیں ہے، تبلیغ تو ہر مسلمان کا کام ہے، ہر مسلمان کا، سب کا کام. ہم سب کے پاس جائیں گے، سب ہمارے ہیں، سب کے پاس جانا ہے، جائیں گے انشاءاللہ. اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کسی سے جھگڑا تو کرنا نہیں، مسجد میں نہیں ٹھہرنے دیتے، باہر درخت کے نیچے ٹھہر جائیں، کہیں بھی ٹھہر جائیں گے. کام کرنا ہے نا، مشقت زیادہ ہوگی تو اجر بھی زیادہ ملے گا، مشقت جتنی زیادہ ہوگی اجر بھی اتنا ہوگا. بس پھر اسی طرح یہاں سے ہم جب جائیں اور وہاں پر بستی، جس بستی میں ہماری تشکیل ہے، بستی جب قریب آ جائے تو وہاں رک کر ایک مذاکرہ کرنا ہوتا ہے. یہ بہت ضروری مذاکرہ، نیت صحیح کرنا. ہم کس نیت سے اس بستی میں داخل ہو رہے ہیں؟ جس نیت سے داخل ہوں گے اس نیت کے اثرات پڑتے ہیں، نیت کے اثرات پڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ کا جو استقبال ہوا تھا، ایسا پوری دنیا میں کسی کا کبھی استقبال نہیں ہوا. اس وقت طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. 14ویں کا چاند پہاڑیوں سے طلوع ہوا ہے. استقبال، کہاں وہاں پہنچ رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. مکے میں 13 سال ماریں کھائی تھی، وہاں گشتوں میں کوئی چائے نہیں پلاتا تھا، بازاروں میں جاتے تھے. اب بازاروں میں عکاظ، ذی المجنہ، ذی المجاز، یہ وہاں کے بازار تھے. عکاظ، حضور کے زمانے کے بازار کا نام تھا عکاظ. اس لیے ابھی بھی جاؤ عرب ملکوں میں ہر بازار کا نام عکاظ ہوگا، وہ اسی نام پر رکھتے ہیں، عکاظ. عکاظ میں آپ جاتے، وہاں جا کر ان کو دعوت دیتے. کوئی مٹی پھینکتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ کرتا، دعوت دے رہے ہیں، ہر ایک کو دعوت دیتے. اب جا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی آدمی ملا. آپ نے اسے کہا تمہیں خیر چاہیے؟ خیر؟ اس نے کہا چاہیے. آپ نے کہا خیر یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم ایمان لے آؤ. اس نے کہا تو نئی بات ہے، کوئی ایسی نشانی بتاؤ کہ میں انکار نہ کر سکوں. آپ نے کہا اچھا. دیکھا وہاں ایک درخت لگا ہوا تھا، اسے کہا ادھر آؤ. تو وہ درخت فوراً زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آ گیا. گواہی دو. ان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. واپس جاؤ، واپس جاؤ. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. رکانہ مکے کا ایک پہلوان تھا، بڑا پہلوان، بیل کی کھال ذبح کے بعد کھال پر کھڑا ہو جاتا کہ پورا مکہ اس کو کھینچ کے نکال دو تو میں مان جاؤں. کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں جو کبھی گرا لے. آپ نے اس کو دعوت دی تو اس نے کہا میرے ساتھ کشتی کرو، کشتی کرو. اگر آپ نے مجھے گرا لیا تو میں کلمہ پڑھ لوں، کلمہ پڑھ لوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. بے وقوف کو تو پتہ نہیں تھا نبی کو اللہ 4000 آدمیوں کی طاقت دیتے. آپ نے اسے اٹھا کے یوں پھینک دی.
اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کرو، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے، کیسے مجھے پھینک دیا۔ آپ نے پھر اس کو اٹھایا، اٹھا کر اور پھر اس کو پھینک دیا۔ ان کا میری کمر تو کبھی کسی نے نیچے نہیں لگائی تھی، یہ تو کوئی خاص بات ہے، پھر ہمیں بھی کلمہ پڑھا لو۔ تو دعوت دیتے تھے، دعوت لوگوں کے پاس۔ ہجرت کر کے آپ جا رہے تھے، راستے میں رہبر نے کہا کہ آگے دو راستے ہیں، ایک راستہ امن والا ہے، ایک راستہ ڈاکوؤں والا ہے، اس میں دو بہت بڑے ڈاکو رہتے ہیں، عرب کے مشہور ڈاکو ہیں، آپ کس راستے پر جائیں گے؟ آپ نے فوراً فرمایا ڈاکوؤں والے راستے پر، میرے امتی ہیں، دعوت دیں گے انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان دو ڈاکوؤں سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے دعوت دی، جب تو انہوں نے کہا ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں، کہ نہیں تم اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو ایک ایک آدمی کو لیتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے، لیست لہ راحہ، کبھی آرام سے نہیں بیٹھے، یرا غادیا ورائحا، تھکایا اپنے آپ کو، اتنا تھکاتے تھے کہ اللہ کو تسلی دینی پڑتی تھی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، بس کرو نا، اتنا غم نہ کیا کرو، بس کرو۔ پھر بھی آپ لگے رہتے، پھر تسلی دیتے، بس کرو، آپ اتنا غم نہ کھاؤ۔ پھر آپ کو بے چینی تھی، رات کو سارے مکے والے سو جاتے تھے، آپ ان کے لیے دعائیں کہ اے اللہ میں آج فلاں فلاں کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے دھکے مارے تھے، آپ ان کو کچھ نہ کہنا، میرے امتی ہیں، میں پھر ان کے پاس جاؤں گا، انشاءاللہ مان جائیں گے۔ اتنی دفعہ گئے کہ وہ مکے والے کہتے تھے ما آن لک حتی تستیأس منا، اے محمد ابھی تک وقت نہیں آیا کہ آپ مایوس ہو جائیں، آپ ابھی تک ہم سے مایوس نہیں ہوئے، کتنے سال گزر گئے، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے، پھر آپ ہمارے پاس آتے ہو۔ ایک سردار نے کہا کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہو نا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، میں قیامت کے دن اللہ کو کہوں گا کہ اس آدمی نے آپ کا پیغام میرے تک پہنچا دیا تھا، آئندہ میرے پاس نہ آؤ۔ آپ پھر بھی جاتے تھے، تمہیں پتہ نہیں کہ دوزخ کتنی سخت ہے۔ میری بات مان لو، میری بات مان لو، دنیا آخرت کی کامیابیاں لے کر آئے۔ وہ نہیں سنتے تھے، پھر بھی جاتے جاتے بھی ان کو دعوت دے دیتے۔ پھر بدر کی لڑائی میں جب وہ سارے بڑے بڑے سردار، ان کی لاشیں ویران کنواں تھا اس میں ڈال دی، اگلے دن آپ چلے گئے اور ان سب کو آپ نام لے لے کر بلا رہے تھے، او عتبہ، او شیبہ، او ولید، او ابو جہل، تم میرے برے رشتہ دار تھے۔ قرآن ان کی زبان میں اترا تھا، لیکن قدر نہیں کی تو اللہ کو تو کسی کی پرواہ نہیں۔ آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کی قوم تھی، ان کی زبان میں، قریش کی زبان میں قرآن اترا، قدر نہیں کی تو اللہ نے ان کو محروم کر دیا، مدینے والوں سے کام لے لیا۔ تو دیکھتے ہیں کون قدر، مدینے والوں نے قدر کی، ان سے کام لے لی، ان سے نہیں لیا۔ تو ان کو آپ فرما رہے تھے تم جو کچھ میں نے تمہیں بتایا تھا اب سب کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر پاس کھڑے تھے، ان کا اللہ کے رسول آپ تو مردوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے عمر، جتنا تم میری بات سن رہے ہو وہ بھی سن رہے ہیں، اللہ ان کو بھی سنا رہا ہے۔ جو کچھ میں نے بتایا تھا وہ سب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آخرت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ ابو جہل کہتا تھا لوگوں کو، یہ محمد کہتے ہیں وہاں جنت میں جاؤ گے ملک شام جیسی نہریں ہوں گی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، سب جھوٹ، ایسے کہتا تھا، اور ایسا عذاب ہوگا اور ایسے سانپ ہوں گے اور ایسے بچھو ہوں گے کہ آپ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے راستے میں دعوت دیتے ہوئے جانا، وہاں پہنچ کے بستی میں داخل ہونے سے پہلے مذاکرہ کرنا، پھر بستی میں جا کر وہاں پر کیا کیا کام کرنے ہیں۔ ہر بستی میں 4-5 کام ہمارے ذمے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس بستی کے 100% بالغ افراد سے دعوت کی نسبت سے ملنا۔ تبلیغ کا کام بچوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ بڑوں کے لیے۔
بالغ لڑکے، بالغ جوان، بڑوں کے لیے بڑوں سے بات کرنی. اس محلے کا کوئی بالغ، اس بستی کا کوئی بالغ چھوٹے نہیں. ہمارا کام مسجد وار، محلے وار، مسجد وار، محلے وار، جس محلے میں تشکیل ہے اس محلے سے باہر جانا ہی نہیں. اور اس محلے کے کسی ساتھی کو چھوڑنا نہیں. ایک آدمی کے گھر جب جاؤ کہتے ہیں کھیت میں ہے، ہم اس کے کھیت میں چلے جائیں گے. ایک گھر میں جب جاؤ کہتے ہیں دکان پر ہے، تو دکان اگر قریب ہے تو وہاں چلے جائیں گے. وہاں گئے پتہ چلا وہ آگے گیا ہوا ہے دوستوں کے پاس، وہاں چلے جائیں گے. جتنے قدم چل کر جائیں گے اجر مل رہا ہے. وہ بھی وہاں بات سنے گا کہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں تک آ گئے ہیں، چلو اب ان کی بات سننی چاہیے. ایک ایک آدمی کے پاس جانا، نرمی، شفقت، محبت کے ساتھ اس سے بات کرنا، جھجکنا نہیں، ڈرنا نہیں کہ یہ تو ایم پی اے ہے، یہ فلاں افسر ہے، یہ فلاں افسر ہے. ہوتا رہے، ہم جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ ان سب سے بڑا ہے. ہم اس بڑے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. لوگ 2 نمبر دوائیاں بیچتے ہوئے نہیں شرماتے، ہم رب العالمین کی طرف بلاتے ہوئے کیسے شرمائیں گے؟ ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. وہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں. اس کائنات کا تنہا بادشاہ ہے، اسی کا سکہ اس کائنات میں چلتا ہے، اسی کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے. اس کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. غور سے سن لو، اللہ کے علاوہ سب کچھ دھوکہ ہے. اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اس کی صفات حقیقی صفات ہیں. اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے چاہنے سے ہوتا ہے، چاہنے سے ہوتا ہے. حضور کے زمانے میں ایران والے روم والوں پر غالب آتے 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 ان کے پاس ایک شہر رہ گیا، سب چھین لیا. مسلمانوں کا، صحابہ کا دل کر رہا تھا کہ روم والے جیت دیں، وہ بھی اہل کتاب، یہ بھی اہل کتاب. مکے والے ان کو تانا دیتے تھے، وہ بھی جیت رہے ہیں، ادھر ہم بھی جیتیں گے. تو آیتیں نازل ہو گئی، یہ آج تو جیتے. الف لام میم غلبت الروم، رومی ہار گئے. اردن میں ان علاقوں میں فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، دوبارہ غالب آنے والے ہیں، آنے والے ہیں. ایران والے ہار جائیں گے، یہ رومی جیت جائیں گے. کیوں؟ للہ الامر من قبل ومن بعد. حکم تو اللہ کا چلتا ہے. ان کے پاس فوجیں ہیں، ان کے پاس رستم ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے جرنیل ہیں. انہوں نے ایک ڈھال ایسی بنائی تھی 6 فٹ لمبی 3 فٹ چوڑی، جو مرضی ہو. للہ الامر، حکم تو اللہ کا چلتا ہے. من قبل ومن بعد، پہلے بھی اسی کا حکم چلتا ہے، بعد میں بھی اسی کا چلتا ہے. اس دن، جس دن رومی جیتیں گے، اس دن ہم مسلمانوں کو بھی ایک خوشی دیں گے، بدر کی فتح تمہیں بھی مل جائے گی. پہلے سے بتا دیں. تو اس لیے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھو گے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، بس اب یہی ہوگا. فرعون اور حامان کو ہم نے ارادہ کیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو سزا دینے کا، تو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اب ہم نے ان کمزوروں کو عزت والا بنا دیا کہ حکم تو اللہ کا چلتا ہے. تو خیر، اس طرح 6 نمبروں کی دعوت دیتے ہوئے، اچھا بستی کے ہر آدمی کو ملنا ہے، 100% کو ملنا ہے، ملیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا کام کیا ہے کہ نقد جماعتیں چلے 3 چلے کی نکالنا، یہ بہت ضروری ہے. دیکھو ہم وہاں کتنے دن ٹھہریں گے؟ 3 دن ٹھہریں گے، 4 دن ٹھہریں گے، آخر ہم نے چلے جانا ہے. جب وہاں کے مقامی لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، وہ واپس آ کر وہاں ساری زندگی کام کریں گے. کسی بھی جگہ کام شروع ہو یا کام ترقی کرے، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہاں سے 3 چلے کی نقد جماعت نکالو. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سروزے کی جماعت نکال کر مطمئن نہ ہوا کرو، 3 چلے کی. ہم لوگوں کا رخ بدلنا چاہتے ہیں. آج ساری دنیا مال کے پیچھے بھاگ رہی، آخرت کا زبردست نقصان کر رہے ہیں. مال، دنیا، چیزیں، سامان، گاڑیاں، آخرت کا نقصان کر رہے ہیں. ان کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ کو سامنے رکھ کر چلیں.
برادری کو سامنے رکھ کر نہ چلیں، بیوی کو سامنے رکھ کر نہ چلیں، ہاں اپنے افسروں کو سامنے رکھ کر نہ چلیں، اللہ کو سامنے رکھ کر چلیں، آخرت کو سامنے رکھ کر چلیں، اعمال کو سامنے رکھ کر چلیں۔ تو رخ بدلنا ہے، اس کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، ایک سے روزے سے کام نہیں بنتا، لمبے وقت کے لیے چلے 3 چلے کے لیے نکالیں گے، انشاءاللہ اس کا رخ بدل جائے گا۔ ہاں اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو لگائے گا، رشتہ داروں کو لگائے گا، اپنے بچوں کو لگائے گا، بچوں کو صحیح جگہ پڑھائے گا اور سارا کچھ دیکھے گا، بیوی کو وقت لگوائے گا، اس کا رخ بدل گیا ہے۔ رخ بدلنے کی ضرورت ہے، تو رخ تو سے روزے سے نہیں، چلے 3 چلے سے۔ اس لیے جہاں بھی جائیں چلے 3 چلے کی نقد جماعت نکالنی، زور لگا۔ دیکھو نا اس گرمی کے موسم میں اتنا خرچہ کر کے آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، تو اس قربانی کی کوئی قیمت وصول ہونی چاہیے۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں کتنوں کو لگا رہے ہو، کتنوں کو نکالنے کے لیے تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے، جتنا زور لگائیں گے اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، جتنا زور لگاؤ گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تھا نا جاتے ہوئے، لوگ تو آدمی چھوڑ کر جاتے ہیں، میں ملکوں کے ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب فوت ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا بہت زیادہ تھکا، لوگوں کو بھی تھکایا، اب آرام کر لے، اتنا کام کرو کہ وہ کہیں یہاں محنت کی جگہ ہے، پیدا ہی اس کے لیے ہوئے ہیں، یہاں کام کر لے، آرام کریں گے قبر میں، ناشتہ کریں گے حوض کوثر پہ، اور دوپہر کا کھانا اللہ کا وعدہ ہے جا کے کھائیں گے جنت میں، اور رات وہاں آتی نہیں۔ یہاں آرام کے لیے پیدا نہیں کیا، یہاں تو کام کے لیے پیدا کیا۔ تو زور لگانا، کوشش کرنا، ہمت کرنا، نقد جماعت نکالیں، ہر جگہ سے نقد جماعت نکالیں، چلے 3 چلے کی، سال 7 ماہ کی تو پتہ نہیں کب نکلے گی، اس کو بھی چھوڑو۔ سے روزے سے پھر وہ بازار والے اسی ماحول میں جا کر سے روزے کے بعد وہ چند دن بعد پھر پہلے جیسا ہو جاتا۔ تو کوشش کرنا کہ ہر جگہ سے چلے 3 چلے کی جماعت۔ فکر کی بات ہے، لاہور کا ایک علاقہ، وہاں کے لوگ کہتے تھے وہ بہت بنجر جگہ ہے، وہاں سے کوئی نہیں نکلتا۔ حاجی صاحب نے ایک دفعہ ترغیب دی ساتھیوں کو، کون نکالے گا؟ کراچی کی ایک جماعت تھی، انہوں نے کہا ہم نکالیں گے۔ وہ گئے وہاں پر، کھلایا پلایا، محنت کی، کوشش کی، اللہ سے مانگا، 50 آدمی چلے 3 چلے کے وہیں سے لے کر آ گئے۔ فکر کی بات ہے، فکر کی بات۔ تو اس لیے فکر کرنا، کوشش کرنا، ہماری فکر اور بے چینی پر فیصلہ۔ ہدایت تو اللہ دیتے ہیں، ہم تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دیتے ہیں، لیکن ہماری کوڑن اور بے چینی پر فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنا۔ اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دوسرا کام کیا ہے؟ نقد جماعت نکل گئی، پھر 5 اعمال ہمارے سامنے شروع ہو جائیں، بس ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں 5 اعمال شروع ہو جائیں، اور پھر ہر بستی کے اندر، ہر بستی میں کیا کیا کام کرنے ہیں؟ ایک تو 100% بالغ افراد سے ملاقات کرنی ہے، دوسرے نقد جماعت چلے 3 چلے کی نکالنی ہے، اور تیسرے وہاں پر جو ہے 5 اعمال شروع کرانے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری مسجد میں 5 اعمال ہو رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ 20 ساتھی 3 چلے والے ہیں اور گشت میں 5 ساتھی جڑتے ہیں؟ نہیں، حضرات فرماتے ہیں یہ مسجد کے 5 اعمال نہیں، ہر ساتھی کے 5 اعمال ہیں۔ جیسے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری مسجد میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، نہیں، 5 نمازیں تو ہر مسلمان پر فرض ہیں، اسی طرح 5 اعمال بھی ہر ساتھی پر ہیں۔ ہر ساتھی 5 اعمال کرنے والا بن جائے۔ جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہر حال میں نکلو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میزبان تھے، وہ ہر سفر میں آپ کے ساتھ تھے، بدر، احد، خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، سب سفروں میں، تبوک، سب میں آپ کے ساتھ۔ پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، ہر سفر میں ساتھ۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، 10.5 سال ہر سفر میں ساتھ۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، 13 سال ہر سفر میں ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 سال ہر سفر میں۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال ہر سفر میں، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، لوگ ان کو کہتے تھے آپ بس کریں نا، تو وہ کہتے تھے یہ آیت مجھے نہیں بیٹھنے دیتی، انفروا خفافا وثقالا، میں بوجھل تو ہو گیا لیکن اللہ کہتے ہیں ہلکے ہو یا بوجھل نکلو۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ قید ہر عمل کے، اللہ نے ہر عمل کے بارے میں یہ فرمایا ہے، مقامی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، بیرونی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، مہینے کا سہ روزہ ہلکے ہو یا بوجھل، شب جمعہ منگل مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ گھر کا مشورہ مسجد کا مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ کا وقت فارغ کرنا ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ راتوں کو اٹھ کر تہجد تسبیحات تلاوت اور تنہائیوں کی دعائیں ہلکے ہو یا بوجھل، اور روزانہ کی انفرادی دعوت ہلکے ہو یا بوجھل، ان اعمال کو جب ہم ہر حال میں کریں گے تو ان اعمال کا نور اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے، پھر ان اعمال میں کامیابی اپنی آنکھوں سے ایسے نظر آئے گی جیسے آج چیزوں میں نظر آتی۔ مقامی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، بیرونی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، مہینے کا سہ روزہ ہلکے ہو یا بوجھل، شب جمعہ منگل مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، تو سارے اعمال ہر حال میں کرنے کے لیے ان کو تیار کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ ہر مسجد میں نقد جماعت چلے 3 چلے کی نکلے، 5 اعمال ہمارے سامنے شروع ہو جائیں اور 100% نمازی بھی بن جائیں، 100% نمازی بن جائیں، اور مسجد کی جماعت وہاں مضبوط ہو جائے، مسجد کی جماعت مضبوط ہو جائے، نہیں بنی ہوئی بنا دینا، بنی ہوئی ہے مضبوط کرنا، بس یہ سارے کام کر کے پھر اگلی مسجد میں جانا ہے۔ پہلے بزرگ فرماتے تھے ایک ایک دن 2 دن ایک مسجد میں ٹھہرتے جاؤ چلتے جاؤ تاکہ تعارف ہو جائے۔ اب کہتے ہیں نہیں تعارف کے لیے نہیں، کام کے لیے بھیج رہے ہیں، تعارف تو ہو گیا، اب تو کام کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ہر جگہ سے نقد جماعت نکلے، 5 اعمال شروع ہو جائیں، 100% نمازی بن جائیں، مسجد کی جماعت مضبوط ہو جائے، 3 دن میں ہو جائے یہ سارا کام تو 3 دن میں، آگے 3 دن بعد جانا۔ اور اگر بہت مجبوری ہو، نئی جگہ ہے، اپنے سامنے بھی ان سے 1 دن اعمال کروائے تو 4 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، سستی آ جاتی ہے، پھر سست آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے اس سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ اور میرے محترم کم از کم 2 دن تو کم از کم ٹھہرنا ہے ہر جگہ، جس بستی میں ایک گھر بھی مسلمانوں کا ہو وہاں 2 دن تو کم از کم ہے، کہ جی وہ تو سب نمازی تھے، ہم ان کو نمازی بنانے نہیں گئے، ہم اس کو اس محنت پر ڈالنے گئے ہیں جس محنت سے دین زندگیوں میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ مبارک محنت جس محنت سے دین زندگیوں میں آتا ہے، اس محنت پر ڈالنے کے لیے گئے، صرف نمازی بنانے کے لیے ہی، اور صرف ایک کام۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی، اور 2 دن تو کم از کم ٹھہرنا ہے، چاہے ایک آدمی بھی اس بستی میں ہو، اور اگر جتنا 3 دن میں کام پورا ہو تو 3 دن، جتنی ضرورت ہے اتنا ٹھہریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم 20 مسجدوں میں کام کریں لیکن ادھورا کام کریں، اس سے بہتر ہے کہ 10-12 مسجدوں میں کر لیں لیکن پورا کام کریں۔ جتنی بستیاں کاغذ کے پیچھے لکھی ہوئی ہیں سب میں جانا ضروری تو نہیں ہے، اگر آپ نے آدھی بستیاں کر لی تب بھی ٹھیک ہے، بس اتنا ہے کہ واپسی پر تشکیل والوں کو بتا دیں کہ آپ نے ہماری اتنی بستیاں لکھی تھی، آدھی ہم نے کی، آدھی باقی رہ گئی، کوئی بات نہیں، تاکہ وہ وہاں کوئی اور جماعت بھیج سکیں۔ جہاں وہ جماعت ایک دفعہ بھیج دیتے ہیں، نشان لگاتے ہیں، اب اگلے سال بھیجیں گے، تو جتنی بستیاں انہوں نے لکھی تھی اگر آپ نے آدھی کی ہیں تو باقی آدھی ان کو بتا دو، کوئی اور جماعت بھیج دیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پھر یہ سارے کام ہر مسجد میں کرنے ہیں، اور سارا دن جماعت کو مشغول رکھنا۔ فارغ رہنا جو ہے، فارغ رہنا گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے، فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت جی فرماتے تھے کام میں لگے رہیے، تھک جاؤ تو سو جاؤ لیکن فارغ نہیں رہنا، کام میں لگے رہو۔ جی کیسے کام میں لگے رہو؟ 24 گھنٹے کیا اعمال کرنے ہیں، اب اس کا بھی مذاکرہ کرتے ہیں۔ صبح تہجد میں ساری جماعت اٹھ جائے، صبح تہجد میں، رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو رات جلدی سوتے تھے، عشاء کے بعد ساری آپ کی ازواج مطہرات جمع ہو جاتی تھی، 5 منٹ بس تھوڑی دیر آپ ان سے بات کی، جیسے تعلیم ہوتی ہے بس
سب کو پتا تھا فوراً سونا ہے. رات کو عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا تھا. اور وہ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ باہر جا کے باتیں کرتے رہیں، وہ تو عاشق تھے، جو منشا ہے وہی کریں گے. جلدی سو جاؤ، پھر رات کو اٹھ کے جلدی تاکہ جلدی سونا جلدی اٹھنا یہ حضور کا طریقہ ہے. دیر سے سونا دیر سے اٹھنا یہ غیروں کا طریقہ ہے. جلدی سونا چاہیے. یہ جسم سواری ہے، فرمایا یہ جسم سواری ہے. ہاں، سواری کا خیال رکھو گے تو تمہیں منزل پر پہنچائے گی، اور اگر اس کا خیال نہیں رکھو گے تو راستے میں پھینک دے گی تمہیں. جسم تو سواری ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں رات کو جلدی نہ سونے سے. ہاں، کبھی تبلیغی تقاضا ہے پھر جاگ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہوتا تھا کبھی کبھی رات کو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ساتھ آپ دیر تک مشورہ کریں، دیر تک مشورہ کریں. کوئی اہم بات پیش آ گئی یہ مشورہ کریں، جاگ رہے ہیں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آپ دیر سے آتے تھے تو گھر میں آ کر ایسی آواز میں سلام کرتے تھے کہ اگر گھر والے جاگ رہے ہوں تو سن لیں، اور اگر سو رہے ہوں تو ان کو پتہ نہ چلے. ایسی آواز میں سلام کرتے. پھر آ کر دیکھتے تھے برتن میں کوئی چیز ہے تو کھا لی، ورنہ وہیں سو گئے. بس ایسے سادہ. آ کر اٹھاتے نہیں تھے اٹھو کھانا کھلاؤ، نہیں. پھر جب رات کو اٹھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 4 جملے بولے، چاروں میں فرمایا آہستہ آہستہ. قام رویدن وانتعل رویدن وفتح الباب رویدن وخرج رویدن. آہستہ آہستہ اٹھتے تھے، آہستہ آہستہ اپنے کپڑے سمیٹتے تھے، آہستہ آہستہ دروازہ کھولتے تھے، آہستہ آہستہ جوتے لے کر باہر جاتے تھے. جان قربان کرنے والی بیویاں پاس تھیں لیکن ان کو کبھی نہیں اٹھایا کہ مجھے پانی بھر کے دو. خود اپنے کام، ساری زندگی آپ اپنے کام خود کرتے تھے. بکری کی ٹانگ پکڑ کر ہمیں دودھ نکال کر دے دیتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہماری مدد کرتے تھے. ہاں، یہ فرق تھا تمہارے سے کہ اگر اذان کی آواز شروع ہو گئی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. اگر اذان شروع ہو گئی تو آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں. اب یہ بھی نہیں کہتے تھے اچھا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، نہیں بس گئے، اب تو گئے. اس لیے رات کو ساتھیوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اونچی آواز سے بول رہا ہے، اونچی آواز سے کسی کو تکلیف نہ ہو. پھر اس کے بعد تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، تہجد میں اٹھنا، اگرچہ گرمیوں کا موسم ہے، راتیں چھوٹی ہیں، لیکن پھر بھی اٹھنا تو چاہیے نا. کیوں؟ اس وقت کا انعام بہت زیادہ ہے. دن کی 5 نمازوں کی اذانیں تو مؤذن دیتے ہیں، اور رات کے وقت کی آواز اللہ خود لگاتے ہیں. هل من مستغفر فاغفر له، هل من مسترزق فارزقه، هل من مستشف فاشفيه. ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی لینے والا، هل من کذا فاعطيه کذا. ہے کوئی لینے والا. اخیر رات میں اوپر اعلان ہوتا ہے. اس لیے اس وقت جو سوتا رہا وہ تو بدقسمت آدمی ہے. صبح صبح اٹھ جانا تہجد میں، اور صبح صبح اٹھ کر قرآن پڑھ کے اللہ کو سنانا. اتنی لمبی تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، یہ ٹانگیں سوج جاتی تھی، کھڑے 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 ٹانگیں سوج جاتی تھی. چھوٹے چھوٹے حجرے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سامنے بعض دفعہ لیٹی ہوتی تھی، آپ جب تہجد پڑھتے نماز، جب سجدے میں جانے لگتے مجھے ہاتھ لگاتے، میں ٹانگیں پیچھے کر لیتی. 2 سجدے کر کے پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے میں پھر ٹانگیں لمبی کر لیتی. دوسری رکعت پتہ نہیں 2 گھنٹے کی ہوگی کتنی ہوگی پتہ نہیں. پھر جب رکوع سجدے میں جانے لگے پھر ہاتھ لگائے، پھر ٹانگیں پیچھے کر. گھر میں اور جگہ ہی نہیں نماز پڑھنے کی. کھڑے ہوں تو ہاتھ چھت کو لگتا تھا. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اس نے حکم دیا کہ امہات المومنین کے حجرے گرا دو، مسجد نبوی کھلی کرنی ہے. امہات المومنین دنیا سے چلی گئی تھی. تو اس وقت جو صحابہ باقی تھے اور تابعین اتنا روئے جتنا کبھی نہیں روئے. وہ کہتے تھے کہ کاش کہ یہ حجرے نہ گرائے جاتے تو آنے والی امت تو دیکھ لیتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حجروں میں زندگی گزاری.
اس لیے سادگی، جماعت میں جا کر کم از کم سادگی ہو، سادہ کھانا کھانا، سادگی کے ساتھ چلنا، گھر میں آپ چاہے جو کچھ بھی ہیں سادگی کے ساتھ، ہر کام سادگی سادگی، وہ پاک زندگی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس میں سادگی ہے، حیا ہے، حیا اور سادگی، کھانا سادہ، لباس سادہ، سواری سادہ، ہر چیز سادگی سے، اس طریقے سے وہاں پر ہم پھر جلدی اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھنا، اس کے بعد دعا مانگنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پر احسانات ہیں ان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے امت کو اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، مانگنا سکھایا ہے۔ اللہ نے خود بھی ترغیب دی، ادعونی استجب لکم، میرے سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں۔ سائل اللہ لا یخیب، اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا۔ اور ساری عبادتوں کا مغز، الدعاء مخ العبادہ، ایک حدیث میں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ تقدیر جو اللہ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے، دعا اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس سے تقدیر بھی بدل جائے گی۔ تو اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، رات کو اللہ سے مانگنا۔ پھر حضور نے طریقہ بھی بتایا، حدیث میں آتا ہے جب دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، جب دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ اے اللہ آپ کی اتنی تعریفیں ہوں جن سے آسمان بھر جائیں، جن سے زمین بھر جائے، جن سے ان کا خلا بھر جائے۔ ہاں اے اللہ آپ کی اتنی، حضور بہت تعریفیں کرتے تھے، تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر اپنے سے شروع کرو، پھر ساری انسانیت کے لیے۔ جب ہم ساری انسانیت کے لیے رو رو کر مانگیں گے تو ہماری دعائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مشابہ ہو گئی، بیچ میں جو اپنے لیے مانگی ہوگی تو فوراً قبول ہو جائیں گے۔ امت کے لیے جب حضور کی دعا کے مشابہ ہو گئی تو فوراً قبول ہوگی۔ صبح صبح اٹھ کے 4 کام ہیں، تہجد بھی پڑھنا، دعا بھی مانگنا، دعا بھی مانگنا۔ اور ایک دعا کیا تھی حضور کی؟ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میری ہڈیوں میں، میرے پٹھوں میں، میرے خون میں، میرے گوشت میں، میری ہر چیز میں نور پیدا فرما۔ ہم بھی دعا مانگیں، اے اللہ ہمارے دل میں نور کا سمندر پیدا فرما۔ اسی طرح جتنی دعائیں آپ نے مانگی ہیں وہ مانگنی چاہیے۔ آپ ایسی دعائیں پسند فرماتے تھے جو جامع دعائیں ہوں، جامع دعائیں ہوں۔ اے اللہ مجھے جتنی خیریں آپ کے خزانے میں ہیں وہ ساری مجھے دے دیں، جتنے شر آپ کے خزانوں میں ان سب سے بچا لیں۔ دعائیں سکھا کر گئے ہیں ہر موقع کی، جیسے رات سوتے وقت، کل بتائی تھی نا ایک دعا، رات سوتے وقت آپ نے فرمایا یوں پڑھو، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ پھر ایک دعا آپ نے سکھائی مصیبت زدہ کی دعا، مصیبتوں تکلیفوں میں کیا کرنا چاہیے، اس میں 3 دفعہ لا الہ الا اللہ آتا ہے۔ ہمیں کہ یوں پڑھو، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ بس یہ دعا پڑھ کر گئے تھے، وہ جو بادشاہ نے جو قتل کے لیے بلایا تھا انعام دے کر واپس کیے۔ رات کو سفر میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھ لو، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، دعاؤں کا اہتمام بس۔ اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے، ہر چیز بسم اللہ کر کے کرنی چاہیے۔ بسم اللہ سال میں 1 رات، حضور نے فرمایا سال میں 1 رات ایسی آتی ہے کہ آسمان سے وبائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے رات کو روزانہ اپنے برتن بسم اللہ پڑھ کر ڈھک دیا کرو، بسم اللہ پڑھ کر ڈھک دیا کرو۔ اور بسم اللہ پڑھ کر جو برتن ڈھکیں گے اس کو ساری دنیا کے شیطان بھی نہیں کھول سکتے۔
ढक कर, बर्तन ढक कर सोना चाहिए। तो इस तरह हर काम बिस्मिल्लाह से। फिर उसके बाद तो फजर से पहले 4 काम करने हैं। तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, दुआ कर ली, और फिर जिक्र, कुरान पाक की तिलावत सुबह सुबह देखकर। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे, बहुत मुजाहिदे किए, लेकिन सुबह सुबह कुरान पाक को देखकर पढ़ने से जितना नूर दिल में पैदा होता है, इतना किसी और चीज से नहीं। सुबह सुबह कुरान पाक देखकर पढ़ना, एक पारा। सहाबा में से जो हाफिज नहीं थे, वो रोजाना एक मंजिल पढ़ लेते थे, यूं आता है। और फिर उसके बाद कुरान पाक भी पढ़ लिया, जिक्र भी कर लें। सुबह सुबह जिक्र, फजर से पहले 4 काम, तहज्जुद, दुआ, जिक्र और तिलावत। सुबह सुबह जिक्र करने से नफ्स और शैतान के खिलाफ कुव्वत पैदा होती है आदमी में। जिक्र से शैतान आदमी से डरता रहता है, जिक्र न करे तो वो इस पर दलेर हो जाता है। बस ये 4 काम फजर से पहले। फजर की नमाज जमात के साथ, तकबीर उला, तकबीर उला। 5 अमाल आपको बताया था, कल अर्ज किया था, इज्तिमाई अमल हैं। रोजाना 5 नमाजें तकबीर उला के साथ। चिल्ला तकबीर उला का भी चिल्ला हो, 3 चिल्ले तकबीर उला के भी। एक तकबीर उला दुनिया व माफिहा से ज्यादा कीमती। और रोजाना का उमूमी गश्त, उमूमी बयान, रोजाना का तालीम का हल्का, और रोजाना का मशवरा, पूरी जमात का मशवरा, मकामियों का भी मशवरा तो हम इकट्ठे मिलकर करें। ये इज्तिमाई अमाल हैं। और इकट्ठे खाना, इकट्ठे सोना, इकट्ठे सफर करना, इकट्ठे जाना है यहाँ से वहाँ तक। ऐसा नहीं कि मुझे कोई काम है मैं काम करके आऊँगा, नहीं नहीं, हम बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं। इकट्ठे जाना, इकट्ठे जाना, इकट्ठे आना, और संजीदगी से चलना, संजीदा। मजाक नहीं। हमारे साथ नौजवान लड़के होते हैं, मजाक नहीं करना। मजाक का नतीजा लड़ाई होती है, मजाक का नतीजा हमेशा लड़ाई होती है। संजीदगी से चलना, संजीदगी से, फिर जमात ठीक चलती। बेतकल्लुफी नहीं करनी, बेतकल्लुफी नहीं करनी। बस हजरत उमर फरमाते थे, जो मजाक करता हो वो किसी जिम्मेदारी के का अहल नहीं होता। बस फिर उसके बाद अच्छा, इस इनफिरादी अमाल क्या है? इनफिरादी अमाल में सबसे बड़ा अमल अमीर की इताअत है। अमीर से पूछे बगैर बाहर नहीं जाना, अमीर से पूछे बगैर बाहर नहीं जाना। बाहर लस्सी मिलती है, गर्मियां हैं, नहीं जाएंगे, पूछे बगैर नहीं जाएंगे। मस्जिद में ही रहने की कोशिश करना। मक्के मदीने के वो बाजार जिसमें 100% चीजें हुजूर के जमाने में हलाल थी, उसको फरमाया था ये शैतान की जगह है, तो ये हमारे बाजार तो हराम से भरे हुए हैं। जब वो भी शैतान की जगह थी तो इसका कितना खतरा हो। हजरत जी फरमाते थे, एक चक्कर बाजार का लगाओगे ईमान नीचे चला जाएगा। क्या जरूरत है, हम नहीं जाते, बाजार नहीं जाना, भूल कर भी नहीं जाना। गश्त में जाना पड़े तो जाएंगे, गश्त में तो जहां भी जाना है जरूरत है, अपने काम से नहीं जाएंगे। बाजार में, बाजार दुश्मन का इलाका है, उसमें नहीं जाना। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अमीर की इताअत, सुन्नतों का एहतमाम, हर काम सुन्नत से। मौलाना इलियास साहब इतने बीमार थे कि उनको उठा कर लाते थे पहली सफ में जमात से। जिंदगी में कोई नमाज बगैर जमात के नहीं पढ़ी, पूरी जिंदगी। तो बिस्तर यही पहली सफ में होता था। उनको जब उठा कर लाते थे बीमार, तो वो मस्जिद की हद जहाँ दाखिल होती है तो वो बायां पाँव पीछे कर, दायां पाँव आगे कर लेते थे। लोग कहते थे कुछ हो गया है, क्योंकि बीमारी बहुत थी। तो वो कहे नहीं, मस्जिद की हद शुरू हो रही है नीचे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा दायां पाँव पहले अंदर चला जाए। उठा कर ला रहे हैं, फिर भी ये फिक्र है कि दायां पाँव मस्जिद में पहले जाना। सुन्नत, वुजू सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इसलिए अब वहां पर जो है वो हम सुन्नतों का पर अमल करें। दाईं तरफ से शुरू करना हर काम को। बस उसके बाद फिर फजर की नमाज के बाद मजबूत साथी का बयान रखना है, नए साथी को नहीं देना। नए साथी से हम 6 नंबर तालीम में ही सुन लिया करें, वही काफ़ी। आहिस्ता आहिस्ता जब बात सही करेगा तो फिर उससे भी कराएंगे, सबसे। हर साथी से हर काम करवाओ, बुजुर्ग फरमाते हैं। लेकिन वो कहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि नए आदमी को बयान में खड़ा कर दूं, ये मतलब नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना है। बस फजर
فجر کی ایسے ساتھی کا بیان ہو کہ اپنے ساتھی بھی فکر مند ہو کر گشتوں کے لیے تیار ہو جائیں، نیند چین بھاگ جائے، اور مقامی ساتھی بھی گشتوں کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ فجر کی نماز کے بعد بیان کے بعد سب سے بہترین وقت ہے گشتوں کا، سب سے بہترین وقت۔ کیوں؟ محلے والے اگر کھیتوں میں چلے گئے، اگر اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے، پھر آپ کو سارا دن نہیں ملیں گے۔ صبح صبح ملاقاتیں کرنا یہ بہت برکت والا وقت ہے، اللہ کے نبی نے بتایا برکت والا وقت۔ جو صبح سو جاتا ہے اس کا سارا دن ضائع ہو جاتا ہے، سونا ہی نہیں صبح، برکت والا وقت ہے۔ اگر آپ کو لوگ نہیں ملتے آپ تعلیم کرا لو، سونا نہیں ہے اس وقت میں، کوشش کرنا، ترغیب، رات کو جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فجر کی نماز کے بعد اگر یہ بات درخواست یہ ہے کہ یاد رکھیں ہم کہ فجر کی نماز کے بیان کے بعد، بیان جب ہو گیا، اب اگر مقامی ساتھی اس وقت مشورہ کرتے ہیں تو ہم بھی مشورہ کریں گے، ہم اور وہ ایک ہی ہیں، اکٹھے ہیں۔ اور اگر وہ اس وقت مشورہ نہیں کرتے تو ہم بھی اپنا مشورہ نہ کریں، ہم بھی اپنا مشورہ 9 بجے تعلیم ہوگی اس وقت کریں گے۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ یہ وقت سب سے بہترین وقت گشتوں کا ہے۔ ہاں، بس ناشتے کا بھی انتظار نہیں کرنا، ناشتہ تو کتنا وقت ضائع ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ناشتہ نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی پہلی برائی جو امت میں پیدا ہوئی وہ زیادہ کھانا کھانے کی تھی، کھانے کا ہر وقت۔ حاجی صاحب ناراض ہو، صبح صبح پیالیاں کڑکا رہے ہو، صبح تو اس لیے صبح جس کو چائے کا شوق ہے وہ فجر سے پہلے پی لے، فجر کے بعد گشتیں، بیان کے بعد اب مشورہ ہے تو مشورہ ٹھیک ہے، ورنہ گشتیں، پرانے مقامی ساتھی بھی، ورنہ گھر چلے جائیں گے۔ اشراق کا بھی انتظار نہ کرو، اللہ کے راستے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس وہاں پر واپس آ کے پڑھ لیں گے، جب واپس آئیں گے تو پڑھ لیں گے، بس وہاں پر گشتوں میں ساری جماعت چلی جائے، 2 کی جوڑی بن کر گشتیں خوب۔ صبح کی جو گشتیں ہوتی ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ جی مسجد میں جماعت آئی ہے آپ ہماری نصرت کریں۔ صبح کی گشتیں پوری 6 نمبروں کی دعوت دے کر، بستر سے اس کا کوئی عذر ہے اس کے عذر کا حل بیان کر کے اور اس کو بستر سمیت وصول کر کے ساتھ لانا ہے۔ صبح کی گشتیں اس لیے ہوتی، صبح دماغ آدمی کا تازہ ہوتا ہے، فیصلے آسان ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں۔ 4-5 گھنٹے کے بعد آدمی کا دماغ تھک جاتا ہے، انسان ہے دماغ تھک جاتا ہے، صبح دماغ تازہ ہوتا ہے، سو کر اٹھیں اس لیے نہیں۔ اور صبح اس وقت جا کر دعوت دیں گے، ان کو تیار کریں گے، فضائل سنائیں گے، شوق دے، وہ کہتا ہے میرے حالات ٹھیک نہیں، اس کو بتانا کہ بھائی حالات کسے کہتے ہیں یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، یہ کوئی حالات ہیں؟ ساری دنیا کے انسانوں کے سخت حالات، خراب حالات کو جمع کرو، آخرت میں ایک آدمی خراب حالات والے کے برابر یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کو آخرت ایسے بتانا کہ وہ کہے گا میں نقد تیار ہوں، میرا نام لکھ لو، اتنا اہم معاملہ ہے۔ وہ ایک عرب تھا، اس عرب کو دعوت دی، اس نے کہا میرے 20 عذر ہیں، بچوں کا عذر ہے، بیوی کو، بہت سارے عذر ہیں، تو اس کو ایک آیت پڑھ کر سنائی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک آیت میں 8 چیزوں کو ذکر کیا ہے، جن 8 چیزوں میں انسان دنیا میں رہتا ہے، ان 8 چیزوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور یہ چیزیں اللہ کے دین کی محنت سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ تو اس لیے یہ آیت اس کو سنائی تو اس نے کہا میرا نام لکھ لو، میں تیار ہوں، میرے سارے عذر تو اللہ نے ختم کر دیے، اللہ نے فرما دیا، بس میں تیار ہوں۔ تو اس لیے ہر ایک کو تیار کرنا، نقد، اس کا کوئی عذر ہے اس کا حل پیش کرنا، نقد جاؤ۔ اور وہ کہتا ہے مجھے شوگر ہے، اس کو بتانا کہ بھئی شوگر والے تو دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، بیمار آدمی بھی پھرے گا، ٹھوکر لگے گی، اللہ کو ترس آئے گا، انسانوں کو ہدایت دیں گے، اس کو نکالنے کی کوشش کرنا۔ اور میرے محترم بھائی اور دوستو، اتنی گشتیں کرنا، حضرت جی فرماتے تھے جب چلنا مشکل ہو جائے اب آ کر تعلیم کرا لو، تعلیم تھکنے کے بعد ہے، فرماتے تھے تعلیم تھکنے کے بعد ہے، سونے کے بعد نہیں۔
تھک گئے گشتوں میں، اب آ کر دو ڈھائی گھنٹے تعلیم کرا لو، فضائل سنیں گے، شوق پیدا ہوگا، پھر جائیں گے۔ اس لیے تعلیم کے اندر اجتماعی تعلیم، ایک تعلیم ساری جماعت اکٹھی بیٹھ کر کرتی ہے، ایک انفرادی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ساتھی تنہائیوں میں خود بھی ان کتابوں میں سے پڑھے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ میرے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ فضائل نماز میں جو کچھ لکھا ہوا ہے میری نماز ویسی بن گئی ہے۔ فضائل ذکر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے میرا ذکر ویسا بن گیا ہے۔ فضائل صدقات میں کم کھانے کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، کم کھانا، کسی برتن کو بھرنا اللہ کو اتنا خفا نہیں کرتا جتنا زیادہ کھانا، پیٹ کو بھرنا جتنا خفا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کو تو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں۔ اگر زیادہ ہی حریص ہو، زیادہ لالچی ہو تو ایک تہائی پیٹ کھا لیا کرو، ایک تہائی حصہ کھا لیا کرو، اتنے کی اجازت دی ہے۔ جو ایمان سیکھنا چاہتا ہے وہ تو ایک تہائی کھائے گا، اور جو ایمان نہیں سیکھنا چاہتا پھر اس کی مرضی ہے۔ اب میدا کتنا ہوتا ہے، ہر آدمی اپنا ہاتھ ایسے رکھے، اتنا اس کا میدا ہوتا ہے، اتنا میدا ہے، اس کا ایک تہائی کھانے کی اجازت دی ہے بس۔ اگر میدا زیادہ کھائے گا تو پھر بیماریاں لگ جائیں گی، ساری بیماریاں زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی۔ کم کھانا کھانا، بالکل نہ چھوڑ دے، بالکل چھوڑ دینے سے بھی بیماریاں بنتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ کھائے، لیکن کچھ نہ کچھ، گرمیوں کا موسم بھی ہے، قوا بھی ہمارے کمزور ہیں، کچھ نہ کچھ تو کھائے، لیکن ناشتہ تھا ہی نہیں حضور کے زمانے میں، پوری زندگی ناشتہ نہیں کیا، سوائے اس کے کہ کبھی کبھی آپ شہد ملا کر صبح صبح پی لیتے، پانی میں شہد ملا کر، یا نبیز بنا کر پیتے تھے۔ نبیز کھجوریں پانی میں ڈال دیتے تھے، رات کو صبح تک وہ پانی میٹھا ہو جاتا، وہ پی لیتے بس۔ اس کے علاوہ ناشتہ آپ نے یا دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا، یہ ترتیب تھی۔ اس لیے نہیں تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، گشتوں میں ہم جائیں، وہاں سے تھک کر آ جائیں تو تعلیم کرا لیں، اور خدمت والوں کو پہلے سے بتا دو 11 بجے کھانا تیار ہو، ہمیں نہیں پتا، جو بھی پکاؤ 11 بجے تیار ہو۔ ہر ایک ان کو جا کر مشورے نہ دے، یہ پکاؤ یہ پکاؤ، بس 11 بجے تک تعلیم بھی ہو گئی، اور 11 بجے تعلیم کے تینوں حصے، فضائل کی کتابوں سے پڑھنا، تجوید اور 6 نمبروں کا مذاکرہ۔ تعلیم کی بات کل عرض کر دی تھی نا کہ تعلیم کے اندر ہر ساتھی 6 نمبر سنائے، بعض دفعہ کتاب سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آخر میں امیر صاحب کہتے ہیں 2 کی جوڑی بن کر 6 نمبر سنا دو، ایسے تھوڑے ہی ہوتا ہے۔ ہر ساتھی 6 نمبر سنائے، ایک سنائے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا۔ اذا تکرر تقرر، جب بار بار ایک بات کریں گے تو وہ دل میں اترتی ہے، بار بار سنیں گے، بار بار کہیں گے، پھر دل میں 6 نمبر یاد نہیں کرنے، 6 نمبر اندر پیدا کرنے۔ پھر ہر نمبر کو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 محنتیں ہیں، اس کی دعوت بھی دینا، اس کو اپنے اندر لانے کی محنت کرنا، پھر رو رو کر اللہ سے مانگنا، اے اللہ میں صحیح یقین دل میں پیدا کرنے کی بہت محنت کرتا ہوں، لیکن دل میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر محنت کرتا ہوں، پھر دل ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اے اللہ میرے سے نہیں ہوتا، آپ پیدا کر دینا میرے دل میں۔ حضرت ابو بکر کو اتنا مضبوط ایمان آپ نے دیا تھا، حضرت عمر کو ایسا ایمان آپ نے دیا تھا۔ حضور نے ایک دفعہ فرمایا، کبھی کبھی آپ صبح خواب صحابہ کے ساتھ روزانہ بیٹھتے تھے، کبھی آیتیں، کبھی حدیثیں، کبھی کبھی خواب بھی سناتے تھے، آپ کا خواب تو وہی ہوتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات کو خواب میں اپنے صحابہ کو کپڑوں میں دیکھا ہے، کسی کے کپڑے یہاں تک، کسی کے یہاں تک، کسی کے یہاں تک، عمر ابن خطاب کے کپڑے پیچھے تک گھسٹ کر جا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب ایمان ہے، ایمان ہے۔ پھر ایک اور دفعہ فرمایا کہ میں نے عمر ابن خطاب کو آج رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ پلایا، اتنا پلایا کہ میرے ناخنوں سے اور میرے مسام سے اس کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ پھر عمر ابن خطاب آگے، باقی دودھ میں نے ان کو پلا دیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ علم ہے۔ پھر ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے آج عمر ابن خطاب، میں نے آج رات کو دیکھا کہ میں کنویں سے پانی نکال کر اپنی امت کو پلا رہا ہوں۔ پھر ابو بکر آ گئے میرے بعد،
2 ڈول انہوں نے بھی نکالے، کمزور کمزور، اللہ ان پر رحم کرے۔ پھر عمر ابن خطاب آگے، فاستحالت به غربا، وہ ڈول پھیل کر بڑا ہو گیا، انہوں نے ڈول جب پکڑا تو اتنا بھر کے اس کو لاتے تھے کہ ڈول ہی بڑا ہو گیا۔ فلم ارى عبقريا يفري فريه، میں نے کسی جوان کو ایسا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے عمر ابن خطاب کو دیکھا، سب کو سیراب کر دیا، سب کو سیراب کر، محنت کی، وہ ایمان جو تیار۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں، اے اللہ وہ ایمان جو آپ نے صحابہ کو دیا تھا ہمیں بھی دے دے، اے اللہ آپ دے سکتے ہیں، اللہ ایمان دینے والے اللہ۔ ہاں، قرآن میں فرمایا 7 آسمان زمین والوں میں سے جس کو بھی ہدایت ملی اللہ کے دینے سے ملی، وہ جس کو چاہے زیادہ دے دے۔ اصحاب کہف کو کہا ہم نے زیادہ دے دی تھی، وزدناہم ہدا، زیادہ دے دی، ان کے دل ایمان پر پکے کر دی۔ تو رو رو کر مانگنا ہے، اللہ ہمیں بھی دے دے، اللہ ہم بھی کمزور ہیں ہمیں بھی دے دے، تو مانگیں گے انشاءاللہ۔ دعوت دینا، پھر اپنے اندر اس کو لانے کی محنت کرنا، پھر رو رو کر اللہ سے دعا مانگ۔ اسی طرح نماز کو اچھا بنانے کی دعوت دینا، اپنی نمازوں کی مشق کرنا، اپنی نماز کو آہستہ آہستہ پڑھ کر مشق کرنا، پھر رو رو کر اللہ سے مانگنا۔ اسی طرح 6 کے 6 نمبر کریں گے انشاءاللہ۔ بس اس کے بعد پھر 11 بجے کھانا کھا لیا، پھر جلدی سے کھانے کے دوران یا تو صحابہ کے کھانے کی باتیں ہوں یا جنت کے کھانے کی باتیں ہوں، بیچ والے نہیں کرنی۔ کوئی مشورہ ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر دوپہر کو سونا، یہ سنت ہے، قیلولہ کرنا۔ اس وقت سونے کا اتنا ثواب ہے کہ ساری رات جاگنے کا بھی اتنا نہیں ہے، کیونکہ مجاہدے کرنا کمال نہیں ہے، کمال وہ کرنا ہے جو حضور نے کیا، آپ کی سنت۔ تو آپ دوپہر کو آرام کرتے تھے، ہم بھی کریں گے اس نیت سے کہ تہجد میں اٹھنا آسان ہو۔ اچھا، اگر جماعت آرام کرے تو 1-2 ساتھی کم از کم جاگتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ باہر کے لوگ تو نہیں سوتے نا، باہر عام رواج نہیں ہے سونے کا۔ یونیورسٹی کے نوجوان، کالج مدرسے کے نوجوان وہ ملنے آئیں گے، آؤ جماعت آئی ہے، چھٹی کے بعد وہ ملنے کے لیے آئیں گے، اب ساری جماعت سو رہی ہے تو بیچارے خالی رہ جائیں گے۔ اس لیے 1-2 ساتھی ہمارے جاگتے رہیں، وہ آنے والوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کو اجر زیادہ ملے گا۔ بس اگلی درخواست یہ ہے کہ ظہر کی اذان سے کم از کم 15 منٹ پہلے ہم اٹھ جائیں۔ مسجد ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے آداب ہے نا، بڑی ذات ہے۔ اللہ کے گھر میں بدبو والی چیز لے کر نہیں جانی، بدبودار چیز نہیں لے کر جانی، اور بغیر موٹا کپڑا بچھائے بغیر کبھی نہیں سونا۔ خدا نہ خواستہ غسل کی حاجت ہو گئی، پھر انہوں نے قالین بچھایا ہوا ہے، کیسے دھوئیں گے بیچارے؟ بہت مشکل ہے۔ اس لیے جو ہے موٹا کپڑا بچھائے بغیر مسجد میں نہیں لیٹنا چاہیے۔ مسجد کے آداب ہیں، سامان بکھیر کر نہیں رکھنا، اور مسجد کے آداب کا، مسجد کی چیزوں میں دخل نہیں دینا۔ پنکھا چلایا کھلا چھوڑ کر چلے گئے، یہ وقف کا مال ہے۔ علماء فرماتے ہیں وقف کا مال استعمال کرنا ایسے ہے جیسے آگ کے انگاروں سے کھیلنا۔ یہ ایک آدمی کا مال نہیں ہے، مسجد کا متولی آپ کو معاف نہیں کر سکتا، اس کے پیسے تھوڑے ہی ہیں، یہ تو وقف کا مال ہے، اس کی معافی بھی نہیں ملتی۔ اس لیے احتیاط کرنا۔ مسجد کی بجلی، مسجد ایک پنکھے کے نیچے 3-4 آدمی سو سکتے ہیں، 8-10 فٹ تک ہوا جاتی ہے اچھی طرح۔ ہر آدمی الگ پنکھا لگائے، بجلی کتنی مہنگی ہے، مسجد والوں کو تکلیف ہوگی، آئندہ جماعتوں کو پسند نہیں کریں گے۔ بلکہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے پنکھا استعمال کیا اور وہاں کی چیزیں استعمال کی، ان کو آتے ہوئے کچھ پیسے دے آؤ کہ یہ مسجد کی بجلی کے بل میں ڈال دینا، وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ ہم تو نکلے ہی خرچ کرنے کے لیے ہیں، ہمیں تو لگانے پر اجر مل رہا ہے لاکھوں گنا، اور ہمارا کام، ان کا بھی کام بن گیا، ہمارا بھی کام بن گیا، کچھ نہ کچھ پیسے دے کر آ جائیں۔ اور پھر ظہر سے 15 منٹ پہلے ہم اذان سے اٹھ جائیں، استنجا وضو کر کے مسجد میں آ جائیں۔ لوگ جو ہے دوپہر کو گرمی ہوتی، مسجد ٹھنڈی ہے، پہلے سے آ جاتے ہیں لوگ، تو چپکے سے ان کے ساتھ بیٹھ کر چپکے دعوت دینا۔ وہ کہ میں نے سنتے پڑھنی، پڑھ لو، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اس کے بعد دعوت دے دیں گے۔
ہر نماز سے پہلے دعوت کا موقع ہوتا ہے، ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے، عشاء سے پہلے، فجر سے پہلے، ہر نماز سے پہلے نمازیوں کے ساتھ چپکے 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 دعوت دینا، انفرادی دعوت، اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے دعوت کا، بس۔ اچھا، ایک مسجد سے جو دوسری مسجد ہم جائیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کے وقت چلے جائیں، صبح صبح فجر سے پہلے چلے جائیں۔ کیوں؟ وہاں فجر میں مقامی ساتھی مل جائیں گے، سارا دن کی گشتوں کی ترتیب بن جائے گی۔ اگر ہم 10 بجے اٹھ کر جائیں گے تو پرانے ساتھی تو ملیں گے نہیں، اب وہ کہیں گے شام کو، پرانے شام کو آئیں گے، پھر مشورہ ہوگا۔ دیکھو، ہر مسجد میں دوسری مسجد، ہر مسجد سے دوسری مسجد میں جانے میں بیچ میں ایک دن ہم نے ضائع کر دی، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں عشاء کے وقت چلے جاؤ، ایک مسجد سے دوسری مسجد عشاء کے بعد چلے جاؤ، فجر سے پہلے چلے جاؤ، تاکہ جاتے ہی فجر میں پرانے ساتھی وہاں موجود ہوں گے، ہر مسجد میں ہوتے ہیں پرانے ساتھی، ان کے ساتھ مل کر سارا دن کی گشتوں کی ترتیب بن گئی، گشتوں کی ترتیب بن جائے۔ بجائے 10 بجے منتقل ہونے کے صبح صبح جانا چاہیے۔ پھر ظہر کی نماز میں تعلیم ہو گئی۔ اچھا، تعلیم کے بعد پھر گشتوں کا موقع ہوتا ہے۔ قیلولہ ایک دفعہ سے زیادہ نہیں کرنا، ایک دفعہ سے زیادہ قیلولہ نہیں ہے، بس قیلولہ ظہر سے پہلے۔ اس کے بعد ظہر کے بعد بہت لمبا وقت ہوتا ہے، 1:30-2 بجے ظہر کی نماز ہوئی، 5:45 بجے عصر ہوتی ہے آج کل یہاں پر، وہاں 5:30 5:15 ہوگی، تو وہاں پر اتنا لمبا وقت ہے۔ تو تعلیم ہو گئی، اس کے بعد کچھ گشتیں ہو جائیں، ترغیب دے کر ساتھیوں کو ترغیب سے چلانا چاہیے، نرمی سے، شفقت سے ترغیب دے کر گشتیں ہو گئی۔ گرمی ہے لیکن گرمی میں اجر زیادہ ملے گا، اجر زیادہ ملے گا، بس۔ اس کے بعد پھر آپس کے مذاکرے ہو جائیں، پوری جماعت کا اکٹھا مذاکرہ وہ صرف دعوت سے متعلقہ چیزوں کا ہوتا ہے۔ پہلے دن ہم یہ مذاکرہ کریں کہ دعوت کیسے دینی ہے، ہمارے ساتھی دعوت میں کیا بولتے ہیں، خواص کے پاس جائیں تو ان سے کیا باتیں کرنی ہیں، فضائل سنانے ہیں، وعیدیں نہیں سنانی، نیوں کو کبھی وعیدیں نہیں سنانی چاہیے، وعیدیں پرانوں کے لیے ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد میرے محترم بھائی اور دوستو، خواص کے پاس، علماء کے پاس جائیں، وہاں کیا بات کرنی ہے علماء سے، اسی طرح ہر ایک سے جتنی بھی گشتیں ہیں، گشتوں دعوت کا مذاکرہ۔ اس کے بعد دوسرا مذاکرہ ہوتا ہے نقد جماعت نکالنے کا۔ نقد جماعت نکالنے کا کیا طریقہ ہے، کیا کیا زور لگانا پڑتا ہے۔ تیسرا مذاکرہ گشت کا تفصیلی مذاکرہ، تعلیم کا تفصیلی مذاکرہ، یہ دعوت کے مذاکرے ہیں، یہ پوری جماعت اکٹھی بیٹھ کر کرے۔ مذاکرے میں ہر ساتھی بولتا ہے باری باری جی۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مذاکرے کے اندر یہ کتابیں وغیرہ باہر سے ملتی ہیں وہ نہیں لینی چاہیے، جو باتیں بڑوں سے سنی اس کے مطابق۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپس کے جوڑ کا مذاکرہ، آپس کا جوڑ ہر ہفتے میں ایک دفعہ مذاکرہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو اچھے نام سے بلانا، ایک دوسرے کو اچھی طرح دعوت دینا، اور ہر جگہ سے نقد جماعت بھی نکلے، ہر جگہ سے ساروں کو مسجد کے ساتھ بھی جوڑنا ہے، نقد جماعت بھی نکالنی ہے، اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا
فضل اور کرم احسان ہے، ورنہ آج کے اس گئے گزرے دور میں کس کے پاس وقت ہے؟ ہر آدمی مشغول، ہر آدمی مشغول. جس سے بات کرو وہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ نے کرم فرما دیا، ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پہ ہم اللہ کا خوب شکر ادا کریں. بندہ جب اللہ کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتے ہیں. بندہ جب اللہ کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتے ہیں. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے البتہ ضرور بھی ضرور میں تم پر اپنی نعمت کو بڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا شکر بہت پسند ہے. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے حضرت داؤد السلام کے خاندان والوں اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اللہ رب العزت جو ہمارے خالق، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے مالک، اللہ تعالیٰ ہم کو سر سے لے کے پاؤں تک انعامات ہی انعامات. انسان کا ہر عضو اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت اللہ کا دیا ہوا ہے، آنکھ اللہ کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، زبان اللہ کی نعمت، سارے سر سے لے کے پاؤں تک ظاہری اعضاء اندرونی اعضاء سب اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد یہ فرمائے کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا شکر پسند ہے، خوب شکر ادا کریں. اور شکر کے ساتھ ساتھ شکر میں یہ بھی شامل ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں. ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو. یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کو اعمال میں مشغول رکھیں. جب آدمی اپنے آپ کو اعمال میں مشغول رکھتا ہے تو وقت ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. سب سے ضروری اور سب سے اہم عمل تو دعوت کا ہے. دعوت خوب دیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کو خوب بیان کریں. اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات کو خوب بیان کریں. اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ہر غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. دعوت خوب دے. اپنے یقین کی اصلاح کی نیت سے، میرے اپنے دل میں میرا اپنا یقین بگڑا ہوا ہے، میرا اپنا یقین ملک پر، مال پر، چیزوں پر. جب دوسروں کو دعوت دیں گے اللہ اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے اپنے ہر غیر کا یقین نکالیں گے، اپنی ذات عالی کا یقین دل میں اتاریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم، اجتماعی تعلیم کا پورا اہتمام فرمائیں. جو اجتماعی تعلیم کا مشورے سے وقت طے ہوا، اجتماعی تعلیم کا جو مشورے سے وقت طے ہوا اس وقت سے پہلے تیار ہو کے ہم پہنچ جائیں. اس وقت سے پہلے تیار ہو کے ہم پہنچ جائیں. جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے نیک اعمال پسند ہیں، ایسے ہی نیک اعمال کا اہتمام بھی پسند ہے. ہم تبلیغ والے عام طور سے نماز کی فضیلت میں 5 باتیں سناتے ہیں نا کہ نماز کا اہتمام کرنے پر اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور کر دیں گے،
قبر کا عذاب ہٹا دیں گے، قیامت کے میدان میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے، پل صراط پہ سے بجلی کی طرح پار کرا دیں گے، اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے۔ یہ ہم عام طور سے ذکر کرتے ہیں نا، نماز کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں نا بھائی، کہ نہیں کرتے؟ ارے بتائیے بھائی۔ ہاں، تو اب حدیث میں جو فضائل نماز میں حدیث لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ انعامات جو 5 ملتے ہیں، بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نماز کے اہتمام پہ ملتے ہیں۔ نمازوں کا، ہر عمل کا اہتمام تعلیم کے وقت سے پہلے۔ اب مثال کے طور پر مشورے سے 9 بجے کا وقت طے ہوا، 8:30 بجے کا وقت طے ہوا، ہم 8:30 سے پہلے وہاں پہنچ گئے، 2 رکعت پڑھی، دعا مانگی اور وہاں وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ ہر عمل میں اہتمام سے شریک ہوں اور شروع سے آخر تک پورے عمل میں بیٹھیں۔ جس عمل میں شروع سے آخر تک بیٹھیں گے اس عمل کا پورا نور ملے گا، ادھورے بیٹھیں گے تو ادھورا نور ملے گا، پورے بیٹھیں گے عمل میں پورا نور ملے گا، ادھورے بیٹھیں گے ادھورا نور ملے گا۔ اسی طرح انفرادی اوقات میں، انفرادی وقت میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی مبارک زندگی کے واقعات، صحابہ کے واقعات، ان کو ہم تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے واقعات، صحابہ کے واقعات، یہ کسی مستند کتاب سے یاد کریں، کسی مستند کتاب سے یاد کریں۔ خالی سننے سے اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، سننے سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، سننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بیان کرنے والے ایک واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑی توجہ سے ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے آدھا واقعہ بیان کیا، ہم کو نیند آ گئی، ہو جاتا ہے نا بھائی، نیند آ جاتی ہے، ہم کو نیند آ گئی۔ اس دوران میں بیان کرنے والوں نے واقعہ پورا کر دیا، کچھ تھوڑی سی ترغیب اور دی، اس کے بعد دوسرا واقعہ بیان کیا، شروع کیا۔ ابھی وہ آدھا ہوا تھا کہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اچھا وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، آدھا واقعہ پہلا، آدھا واقعہ یہ دوسرا، دونوں کے ملا کے ہمیں تیسرا واقعہ بیان کیا۔ یہ کوئی بڑی انوکھی بات نہیں ہے، بیان سنتے سنتے ہم کو نیند آ جاتی ہے، ہم کچھ سے کچھ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے جو واقعہ بھی یاد کریں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ میں سے کسی صحابی کا، وہ کسی مستند کتاب سے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، تبلیغ والے ایک بڑا واقعہ بیان کرتے ہیں، سنا ہے کہ تبلیغ والے بڑے اہتمام سے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ترغیب کے لیے بڑا اچھا واقعہ ہے یہ، حالانکہ وہ واقعہ حدیثی کتابوں میں پتہ نہیں کہاں سے تبلیغ والوں کو مل گیا، وہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے ہمارے بزرگ بیان کر رہے تھے، انہوں نے سنایا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ جماعت کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے کسی اور سے سنا تھا۔ تو کیا واقعہ ہے؟ ایک دن بارش ہو رہی تھی، سخت سردی تھی، سخت سردی تھی، اور ابو جہل کے مکان پہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، سخت سردی اور بارش۔ اب ابو جہل نے کہا اس بارش میں، اس سردی میں کون آیا ہوگا؟ جو اپنی ضرورت لے کے آئے گا میں اس کی ضرورت ضرور پوری کروں گا۔ جب اس نے دروازہ کھولا، سامنے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا یہ واقعہ، سوچنے کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں سردی نہیں ہوتی۔ پہلی بات یہ ہے، مدینہ منورہ میں بہت سردی ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں سردی نہیں ہوتی۔
اللہ نے مکہ مکرمہ کو 12 مہینے ایک موسم، وہاں لوگ احرام باندھ کے جاتے ہیں نا، احرام باندھ کے جاتے ہیں، 2 چادریں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اگر وہاں سردی ہوگی تو کیا کریں گے پھر؟ نہ سویٹر پہن سکتے ہیں، نہ جرسی پہن سکتے ہیں، نہ وہ جو ہم سردیوں پہنتے ہیں کوٹ اور یہ، تو اللہ نے وہاں سردی رکھی نہیں، اور وہ کہتے ہیں جی بارش ہو رہی تھی، بہت سخت سردی ہو رہی تھی، اور کسی نے ابو جہل کے دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون والے سنا دیتے نا ایسا واقعہ، اور بڑے شوق سے سناتے ہیں، بڑے اہتمام سے، اتنا عجیب واقعہ ہے، لوگ تو اس کو سن کے بڑے متاثر ہو جائیں گے۔ مستند کتاب سے یاد کریں، سنی سنائی بات پہ اعتماد نہ کریں۔ ایسے ہی جو دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں، وضو کے، نماز کے، غسل کے، تیمم کے، فرائض، واجبات، سنتیں، ان کو بھی تھوڑا تھوڑا انفرادی اوقات میں، اجتماعی عمل چھوڑ کے نہیں، انفرادی اوقات میں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ جو چیزیں نماز میں فرض ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض ہے، ان کو یاد کرنا ہی فرض ہے۔ آدمی کو پتہ تو ہو کہ نماز میں کون سی چیز فرض، کون سی چیز نفل، کون سی چیز واجب، کہ واجب چھوٹ جائے، واجب نماز میں چھوٹ جائے غلطی سے تو سجدہ سہو سے وہ واجب ادا ہو جاتا ہے، نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ یا فرض چھوٹ گیا نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم کو جب پتہ ہی نہیں ہوگا فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، تو کبھی جو ہے وہ فرض چھوٹ گیا ہم سمجھیں گے سجدہ سہو کر لو، یہ غلطی ہوئی تھی سجدہ سہو کر لو، حالانکہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور سنت چھوٹ گئی اس پہ سجدہ سہو کر رہے، حالانکہ سنت پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ سنت چھوٹنے سے نماز میں کمی تو آتی ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ جب ہمیں یاد ہی نہیں، ابھی تو ہم کو یہی پتہ نہیں کہ نماز سے باہر کے کتنے فرض ہیں اور نماز کے اندر کتنے فرض ہیں۔ اگر میں پوچھوں، میں پوچھ نہیں رہا، اگر پوچھوں تو اکثر کو یاد نہیں ہوں گے۔ دنیا کی باتیں ہمیں خوب یاد ہیں، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، توران میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کی باتیں خوب یاد ہیں۔ کہ میرے بھائیوں، ہم دین کی موٹی موٹی باتیں بھی تھوڑی تھوڑی یاد کرتے رہیں، اور کسی بھائی کی تجوید میں کچھ کمی ہو، جماعت میں کوئی عالم ہو، حافظ ہو، قاری صاحب ہو، انفرادی وقت میں تھوڑا تھوڑا وہ بھی سیکھتے رہیں۔ ہر مسجد سے نقد جماعت نکالیں، لیکن نقد جماعت لمبے اوقات کی، چلے 3 چلے کی، بیرون ممالک میں 1 سال کی، بیرون ممالک میں 7 مہینے کی، اندرون ملک 1 سال کی۔ آپ کے ساتھی قربانی کر کے گھروں سے آئے ہیں، اور جماعت کے 8 ساتھی ہیں، 10 ساتھی ہیں، جماعت کے 8 ساتھی ہیں، 10 ساتھی ہیں، اور جماعت نکل رہی ہے سیروزے کی۔ سیروزے کی جماعت تو مسجد والے خود نکال لیتے ہیں، سیروزے کی جماعت تو مسجد والے خود نکالتے ہیں، لیکن چلو اگر وہ بھی نکل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن ہماری کوشش تو یہ ہو، ہمارا دن میں کوشش کرنا، گشتیں کرنا، لوگوں کے پاس جانا، ملاقات کرنا، اور راتوں کو اٹھ کے رو رو کے اللہ سے مانگنا۔ لمبے اوقات کی جماعت کوشش کریں گے نا بھائی، انشاءاللہ، کیوں بھائی کوشش کریں گے، سب بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہر مسجد سے لمبے اوقات کی جماعت، چلے 3 چلے کی، سال کی، 7 مہینے کی، اندرون ملک سال کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مسجد میں 5 اعمال کی جماعت بنائیں، مقامی جماعت، ہر مسجد 5 اعمال سے آباد ہو۔ اگر پہلے جماعت بنی ہوئی تھی، کمزوری آ گئی، ترغیب دے کے جماعت کو مضبوط کریں۔ پہلے جماعت نہیں بنی ہوئی تھی، اب بنا لیں، اور چاہے وہ پہلے بنی ہوئی تھی یا اب بنائی ہے، دونوں جماعتوں سے اپنے سامنے 5 اعمال کرائیں۔ خالی ان سے ارادہ کروا لیا، انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم کریں گے، عزم کر لیا، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے سامنے اعمال کروائیں، اپنے سامنے روزانہ وقت دینے والا ان کو بنائیں۔ ہر روز مسجد میں 2.5 گھنٹے پابندی سے دے رہے ہوں، ہر روز مسجد میں مشورہ، ایک نماز کے بعد مشورہ ہو رہا ہو، اور ایک نماز کے بعد تعلیم۔ یہ 3 عمل تو روزانہ کے ہیں، روزانہ کی تعلیم، روزانہ کا مشورہ، اور روزانہ مسجد میں وقت دینا۔ 4تھا عمل ہفتے کا ہے، ہفتے کے 2 گشت۔ 5واں عمل مسجد کے ہر مہینے کا 6 روزہ ہے، اور سال کا چلہ ہے۔ ہر مہینے کا 6 روزہ
جمعہ مقرر کر کے 2 ساتھی یا 3 ساتھی پرانے اور 6-7 ساتھی نئے، اس طرح 27 دن محنت کر کے نئے ساتھیوں کو تیار کریں۔ یہ 5 اعمال، سال کا چلہ، اور اللہ ہمت دے سال کے 4 مہینے، 5 اعمال ہر مسجد میں شروع ہو جائے، اپنے سامنے اعمال کروائیں۔ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ نقد تشکیلیں بھی کرنی ہیں، ہر مسجد میں 5 اعمال کی جماعت بنا کے اپنے سامنے اعمال بھی کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنی رضا پسند کے مطابق کام لے لے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله۔ الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد الناس اجمعين، اللهم اهد الناس اجمعين، اللهم اهد الناس اجمعين، اللهم احي الدين كله في العالم كله، اللهم احي الدين كله في العالم كله، اليك ربي فحببنا، وفي انفسنا لك ربي فذللنا، وفي اعين الناس فعظمنا، ومن سيء الاخلاق وجنبنا، وعلى صالح الاعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم۔ رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ
محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور ساری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ بقیہ زندگی اپنی ادا کے ساتھ اپنی ادا والے اعمال میں لگانے کی اور درازگی والے اعمال سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ پوری امت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے جان بوجھ کر کیے غلطی اور صحب سے ہو گئے، بھولے سے ہو گئے، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، امت کے بچے کو ہدایت نصیب فرما، اور امت کے بچے کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور دین کی اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی قبول فرما اور پوری امت کو قبول فرما، ہمارے اولاد کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ امت جہاں کہیں آباد ہے، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جزیروں میں، جنگلات میں، ہموار زمینوں میں، اے اللہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی پوری حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، اعمال کی، ان کے اخلاق کی، ان کی جان مال عزت آبرو کی، غرضے کے مسلمانوں کی ہر چیز کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ اے حفیظ حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ حفاظت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ حفاظت نہ فرمائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے اللہ مسلمانوں پر بہت مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے، پریشانی نے ان کو گھیر لیا، بہت ان کے گلے کاٹے جا چکے، بہت ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اے اللہ ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے مال لوٹے جا رہے ہیں۔ اے اللہ یقیناً یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما کر پوری امت کے ایک فرد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کے ایک فرد کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی، اے اللہ ان کے گھر بار کی، ان کے کاروبار کی، اور اے اللہ ایمان اعمال اخلاق کی، ہر چیز کی، اے اللہ مسلمانوں کی ہر چیز کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ آپ حفاظت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آپ حفاظت نہ فرمائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما اور پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، اور پوری امت کے آپس کی اختلافات کو، آپس کی بے جوڑی کو ختم فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، ایک اور نیک بنا دیجیے، کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجیے۔ اے اللہ جماعتیں آپ کے راستے میں نکل رہی ہیں، ان سب جماعتوں کے نکلنے کو، اور ان سے پہلے جتنی جماعتیں نکل چکی ہیں ہمارے ملک کے اندر، ملک سے باہر، اے اللہ ان سب جماعتوں کے نکلنے کو انتہائی قبول فرما، ان سب کی حفاظت فرما۔ جیسے کام کرنا آپ کو پسند ہے، اپنی رضا پسند کے مطابق صحیح نہج پر اے اللہ ہر جماعت کے ہر ساتھی کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سب کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے پوری حفاظت فرما، اور اپنے کرم سے اے اللہ جماعت والوں کو خوب محنت کرنے کی، ہر مسجد سے لمبے اوقات کی جماعتوں کے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کو قبول فرما، ہماری اولاد کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ جماعتیں ان کو زیادہ جماعتوں کے نکالنے کی توفیق عطا فرما، ہر مسجد میں 5 اعمال کی جماعت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مرکز کی اور دنیا بھر میں جتنے مراکز ہیں اور جتنی تبلیغ کے کام کے کیے ہیں، اور مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ اور مساجد اور علماء، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ ان سب کی پوری حفاظت فرما، غیروں کے شرور اور غیروں کے فتنوں سے، اور اپنے جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اے اللہ ان کے فتنوں سے بھی حفاظت فرما، اور اپنے جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح رسیدے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔
غیروں کے پنجوں سے ان کو چھڑا لیجئے، غیروں کے پنجوں سے ان کو نکال لیجئے۔ اے اللہ سیدھے راستے پہ چلنے کی، پورے دین پہ عمل کرنے کی اور دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما اور پورے دین کو پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے رشتہ داروں میں سے اور جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے اور ہمارے بزرگوں میں سے اور پوری امت میں سے، اے اللہ جو جو بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں، ہم سب کو پوری امت کو اپنے مقبول بندوں میں اور سچے بندوں میں شامل فرما۔ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر کل ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم فانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔